جی السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق ستی. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے یوزول سیٹ پر نہیں ہیں اور ہم بجائے کھڑے ہونے کے ڈائریکٹلی بغیر کسی کیا کہتے ہیں اس کو رکاوٹ کے بغیر کسی نہیں رکاوٹ تو نہیں تھی. رکاوٹ نہیں کہیں گے ہم اس کو انجوائے کرتے تھے ہمارے اسٹارٹ اپ کے جو کہ ہمارا پراپر اسٹارٹ اپ ہوتا ہے. جیسے کہ ایک بالر بالنگ کرانے کے لیے آتا ہے تو بھاگتا ہے، پھر اس کے بعد بال کراتا ہے. تو ابھی ہم ڈائریکٹ آپ کو بال پھینک رہے ہیں وارم اپ سیشن ہوتا ہے بیفور دی ایکسرسائز. لیکن ہم جلد از جلد انشاءاللہ اپنے سیٹ پر ایک دوسرے سیٹ پر واپس جائیں گے. نیا سیٹ ہوگا بھائی جی، تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. مین وائل جناب چیزیں بہت تیزی سے اپڈیٹ ہو رہی ہیں. ہم جاتے ہیں ہر گھنٹے نئی اپڈیٹ آتی ہے اور پھر افغانستان کی صورتحال کا تذکرہ نہ کریں یہ کیسے ممکن ہے. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ 10 دن میں ہوا، اتنی تیزی سے 2 ٹیسٹ میچ ختم نہیں ہوتے جتنی تیزی سے ہم نے یہ دیکھا کہ جناب طالبان نے ٹیک اوور کیا. اور اس وقت جو سچویشن ہے اور اس پر جو امریکی صدر کا بیان کہ افغانستان سے نکلنے کے لیے کوئی صحیح وقت نہیں تھا، ہمیں نکلنا ہی تھا. اور ازبکستان جا کے پہنچے نا. پہلے کہا جا رہا تھا کہ تاجکستان گئے، وہ ازبکستان گئے ساتھ میں. بالکل جی. اور ساتھ میں جو ہم باقی وہاں پہ ماحول دیکھ رہے ہیں، ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ ہارٹ رینچنگ بھی ہے. جو ویژولز وہاں سے آ رہے ہیں اور کل اسپیسیفکلی جو ہم نے کل کابل ایئرپورٹ کا جو حامد کارزئی ایئرپورٹ کی جو ہم نے مناظر دیکھے تھے وہ ویری ڈسٹربنگ. اور اللہ کرے وہاں پہ صورتحال بہتر ہو، لوگوں میں کافی تشویش پھیل جائے. جب تک یہ نام چینج نہیں ہو جاتا آپ وہ نام لیتے رہیں حامد کرزئی صاحب کا. اور مجھے لگتا ہی ہے کہ کچھ ہی دن میں یہ نام بھی چینج کر دیا جائے گا. لیکن بہرحال جو رشیا ہے اس کا موقف خاصا مختلف ہے. آپ دیکھیے کہ اس نے اپنی ایمبیسی بھی وہاں پر چلنے دی. ایمبیسی میں کام جاری ہے، عملہ وہاں پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ابھی یہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ جی طالبان نے وہاں پر امن و امان ریسٹور کیا. اور ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جو ایئرپورٹ ہے اس کو انہوں نے کارڈن بھی کیا ہوا ہے. وہاں پر لوگوں کو وہ وارننگ شاٹس فائر کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پیچھے رہیں، آگے نہ آئیں. صحیح. اچھا اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ چائنا انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم طالبان کے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات کے جو خواہاں ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہو. بٹ ابھی جو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ بھارت نے ابھی اپنے وہاں سے جو سفارتی عملہ تھا اس کو واپس بلا لیا ہے. اصولاً تو بہت پہلے بلا لینا چاہیے تھا جب آپ شروع میں اپنے کونسلیٹ بنا رہے تھے، خاص طور پر پاکستان کے بارڈر کے ساتھ. اور افغانستان کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اشرف غنی صاحب کے، ان کے ساتھ مل کر آپ مختلف علاقوں میں کونسلیٹ کھول رہے تھے. اور ہمیں پتا تھا کہ ان کونسلیٹس کا مقصد کیا ہے. ظاہر ہے آپ نے وہاں پر کون سی سفارتکاری کرنی تھی. افغان عوام جن کی زندگی پہلے ہی بہت مشکل تھی، آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی کرپلڈ اکانومی ہے کہ 1 سال پہلے خود اشرف غنی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ لیس دین $2 پر ڈے پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور ایسے میں ٹاپ لیول پر جو کرپشن ہوئی، یعنی کہ $2.5 ٹریلین امریکہ نے خرچ کیے. فوج کی ری بلڈنگ اپنی جگہ ہے، بہت سے مسائل ہیں. آپ دیکھو ساتھ میں جو حکام ہیں، آپ ان کے محلات دیکھ لیں. انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے محلات تقسیم کیے. ابھی میں C-17 کی پکچرز دیکھ رہی تھی. C-17 جس میں عمومی طور پہ 150 سے زیادہ بندہ نہیں آ سکتا، 600 سے زائد افراد جس میں خواتین، جس میں بچے، جس میں بوڑھے، جس میں جوان شامل ہیں، وہ پروگرام جو ہیں وہ اس وقت ایئر بیس پہ موجود ہے. ان کی کوشش ہے کہ جلد از جلد، کیونکہ حالات وہاں پہ اتنے انسرٹن ہیں کہ لوگوں کی دیکھا تھا جو امریکن ملٹری ایئر کرافٹ تھا اس کے اوپر جناب 7 لوگ بھاگ رہے ہیں. آگے ہم ابھی بلکہ فوٹیج بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو انیشلی کہ جناب کس طریقے سے یہ سچویشن بنتی ہے اور کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ ڈیسپریٹلی دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ. کوئکلی ہم ذرا چلتے ہیں ٹاپ سٹوریز کی جانب اور اس کے بعد پھر مفصل طریقے سے بیان کرتے ہیں صورتحال. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، افغان صورتحال پر تبادلہ خیال. دنیا کو 4 دہائیوں کے دوران پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے. پاکستان افغانستان میں عدم مداخلت کے اصول پر قائم رہے گا، اعلامیہ جاری. کابل ایئرپورٹ پر افراتفری، امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث فلائٹ آپریشن غیر معینہ مدت کے لیے بند. ٹرانزٹ پروازوں کے لیے بھی فضائی حدود بند کر دی گئی. اوورسیز پاکستانیوں کی وطن سے لازوال محبت کا ثمر. معیشت کے لیے اچھی خبر، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ $2 ارب سے تجاوز کر گیا. فاروق حبیب کہتے ہیں یہ وزیر اعظم کی پالیسیز پر بھرپور اعتماد کا اظہار ہے. جیت کی توقعات دھری رہ گئیں. قومی کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز سے ٹیسٹ میچ ہار گئی. کیچز ہاتھ سے کیا گئے، میچ ہاتھ سے چلا گیا. دوسرا ٹیسٹ مزید کڑا امتحان ثابت ہوگا. جی تو 20ویں صدی کے مفکر جارج برنارڈ شاء کا ایک تاریخ کے حوالے سے ایک بڑا مشہور کوٹ ہے کہ اگر تاریخ خود کو دہراتی ہے اور غیر متوقع صورتحال پیدا ہوتی ہے
تو انسان کتنا نااہل ہے کہ وہ تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتا. افغانستان میں بھی ہم نے دیکھا کچھ ایسا ہی ہوا, تاریخ میں خود کو دہرایا اور 20 سال بعد بغیر گولی چلائے بڑے آرام سے حکومت نے جس طریقے سے سرنڈر کیا, جو عوام کی حکومت سے توقعات وابستہ تھی, جو عوام کو لگ رہا تھا کہ حکومت ان کا ساتھ دیں گے. اشرف غنی جس طریقے سے عوام کو بار بار آ کے پاگل بے وقوف بناتے رہے میڈیا پر اپنے بیانات سے, لوگوں کی بڑی توقعات وابستہ تھی, لیکن ہوا کیا کہ اینڈ ٹائم پہ وہ خود ہی 9-2-11 وہاں سے ہو گئے اور پھر جو عوام کی صورتحال تھی وہ آپ نے دیکھی. بالکل, اور جناب طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے, اور اس وقت جو عالمی طاقتیں ہیں, یعنی کہ آپ دیکھیے کہ 20 سال تک جو افغانستان پر قابض رہیں, ان کا تسلط رہا, نہ جانے کیا حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہیں, اب وہ دور سے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہیں. امریکہ, برطانیہ سمیت دیگر جو نیٹو اتحاد تھا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ روس کو بھی وہاں پر شکست ہوئی تھی, اور روس نے لگتا یہ ہے کہ اپنے ان معاملات سے سبق سیکھا ہے. پہلے اس کی جانب سے طالبان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا رہا, اور امریکہ کی جانب سے مجاہدین قرار دیا جاتا رہا. پھر جب سچویشن ٹوسٹ اینڈ ٹرن ہوئی تو امریکہ کا موقف کچھ اور تھا, اور رشیا کا موقف ابھی یہ ہے. ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم بیان کر رہے تھے کہ ان کی ایمبیسی وہاں پر کام کر رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کلوزلی سچویشن کو مانیٹر کریں, اور طالبان نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ امن و امان رہے گا. اچھا اشفاق, اور جو کل امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر کل وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں قومی اور عسکری قیادت نے عام مشاورت کی, اور اس اجلاس میں افغانستان سمیت خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا, ایک اعلامیہ جاری کیا گیا, اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان اپنے ہمسائے ممالک میں امن و استحکام چاہتا ہے. پاکستان نے افغانستان میں سیاسی سرگرمیوں پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں تمام فریقین قانون کی بالادستی کا خیال رکھیں, اور افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. بالکل, اور یقینی بنایا جائے کہ افغان سرزمین کوئی دہشت گرد تنظیم استعمال نہ کرے, اور فریقین حقوق کا تحفظ کریں. اعلامیے میں کہا گیا کہ دنیا کو 4 دہائیوں کے دوران پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے تھا, لیکن obviously ایسا نہیں ہوتا, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسئلے مسائل باقی رہتے ہیں, اور پاکستان سے ڈو مور کا مطالبات کیے جاتے رہے ہیں. تو اسی بارے میں ہم بات کریں گے کہ جناب طالبان کیا ہے, وہ آگے کیا ارادہ رکھتے ہیں, اور کس طریقے سے افغانستان میں امن و امان بحال کریں گے, دوسرے ملکوں سے ان کے تعلقات کیسے رہیں گے, اکانومی کی سچویشن کیا رہے گی. تو بات کر لیتے ہیں. افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا کہ افغانستان میں کامیابی سب کے لیے حیران کن ہے, اور سیاسی صورتحال آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک واضح ہو جائے گی؟ دنیا کے لیے تو یہ حیران کن ہے, اور حیران کن بھی ہے, کیونکہ 3 مہینوں میں سارے افغانستان میں 200 سے زیادہ اضلاع ہمارے قبضے میں آ گئے, وہ سارے پروونشل سینٹرز آ گئے. اس کے جو قابل ایڈمنسٹریشن کے جو فورسز تھے وہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اسلحے کو ہینڈ اوور کیا. تو لیکن ہم پہلے سے جانتے تھے کہ اگر یہ فورن آکوپیشن کے جو بمبنگ ہے, اس کے ڈرونز ہے, اس کے نائٹ ریز ہے, اگر وہ ختم ہو جائے تو اس میں یہ توان نہیں ہے کہ افغان عوام کے سامنے وہ مقابلہ کر سکے, وہ ریزسٹ کر سکے. اور دوسرا یہ کہ جو ایڈمنسٹریشن کے سولجر تھے وہ بھی لڑائی سے تک چکے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لڑائی جاری ہو, وہ چاہتے تھے کہ بالکل ختم ہو. تو ہمیں یہ توقع تھا کہ ایسا ہو جائے گا, تو الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا. اب ہماری فورسز جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں کابل شہر میں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ دنوں میں یہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ بھی واضح ہو جائے اور مکمل ہو جائے. چلیں, آپ کی جو اپروچ ہے سہیل صاحب وہ تو ہم نے سنی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں اسپیسیفکلی کابل میں جو لوگوں میں بے چینی اور خوف پایا جا رہا ہے, اس کے خاتمے کے لیے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ میں خیال میں اس کا بھی مسئول یہ کابل کے NDS کے کچھ سرکلز ہے, افراد ہے جو سیکریٹلی کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک ایئرپورٹ میں جو افراتفری تھے اس میں کچھ لوگ انہوں نے اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو یا مر چکے اس لنچنگ میں.
تو اس کی وجہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ ریومر اسپریڈ کیا تھا کہ سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ افغانستان سے چلا جائے، خارج چلا جائے باہر، تو وہ آ جائے، کوئی ویزے کی ضرورت نہیں، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، بس اپنے آپ کو ایئرپورٹ پہنچائے، اور ادھر بہت سے جہاز کھڑے ہیں، جو جہاز میں آپ وہ چاہے وہ سوار ہو جائے اور نکلے افغانستان سے۔ تو اس رومرز کو لوگوں نے سنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ رومرز بہت افیکٹو ہوتے ہیں، وہ چل رہے ہیں، تو سارے لوگ آئے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن جب ادھر آئے اس کو پتہ چلا کہ ادھر یہ کچھ نہیں، یہ حقیقت نہیں، وہ بالکل جھوٹ تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے وہ لنچنگ اور جوسلنگ، ایک بہت سے لوگ اپنے پیروں میں آ گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسا سین کہ وہ جہاز کے میں وہ لگ چکے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ اوپر جائے، جہاز میں داخل ہو، تو اس کے نتیجے میں بہت لوگوں کو زخمی بھی ہوئے اور مر بھی گئے۔ اچھا، سابق صدر حامد کرزئی صاحب اس موقع پر ہمیں ایکٹیو دکھائی دیے ہیں، ان کی جانب سے 3 رکنی ایک کوارڈینیشن کونسل بنائی گئی تھی، تو اس کی کیا حیثیت ہے اس صورتحال میں جبکہ آپ ٹیک اوور کر چکے ہیں؟ موجودہ صورتحال میں تو ہمارے فورسز کابل سٹی میں ہے، سارے افغانستان ہمارے کنٹرول میں ہے، سارے بارڈرز ہمارے کنٹرول میں ہے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک ایسا حکومت ہو جس میں افغان شامل ہو، اور افغان پولیٹیشن اس میں شامل ہو، یہ ہم چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو شورا بنایا ہے یا کوارڈینیشن کی، اس کے اپنے مقاصد ہوں گے، تو اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ تو آپشن نہیں ہے، ناٹ آپشن ریکگنائز، لیکن انہوں نے اپنے کے لیے کوارڈینیشن کے لیے اگر کوئی ایسا شورا بنائے ہو، شاید وہ بنائے ہو، تو ان کو متعلق ہے۔ اچھا سہیل صاحب، کل جو کابل ایئرپورٹ کے جو مناظر تھے، جو کہ بھی آپ نے خود بھی ڈسکس کیے تھے، وہ بڑے کنسرننگ تھے، وہ بڑے دل دہلا دینے والے واقعات تھے، اور اس سے لگ رہا تھا کہ جو عوام میں جو بے یقینی ہے وہ کس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کل اسپیسیفکلی فلائٹ آپریشن میں بھی جو ہم نے دیکھا، جو پرابلم رہی، اس کے بعد کمرشل فلائٹ ساری وہاں پہ بند ہو گئی ہیں، تو یہ صورتحال کب تک کنٹرول میں آ جائے گی؟ صورتحال تو ابھی بھی نارمل ہو چکے ہیں، تقریباً، بالکل 100% نہیں، لیکن تقریباً نارمل ہو چکے ہیں، کیونکہ ادھر اس ٹائم ہمارے فورسز نہیں تھے یہ کابل ایئرپورٹ میں، تو اب ہمارے فورسز ادھر پہنچ گئے ہیں، اور اس کی پہنچنے سے وہ صورتحال تقریباً نارمل ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے دن میں، یہ دنوں میں حالات بالکل کنٹرول میں ہوں گے اور نارمل ہوں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فورسز جو ہیں وہ کابل میں بھی موجود ہیں، پورے ملک کے ہر بارڈر پہ آپ کا کنٹرول موجود ہے، تو یہ حکومت سازی کے لیے اب کیا اقدامات آپ لوگ کر رہے ہیں؟ کن کن گروپوں سے بات چیت ہو رہی ہے؟ شاید جو افغان فگرز ہے، پولیٹیشین ہے، کئی پولیٹیشین سے ہم رابطہ کریں، بات چیت کریں، تو وہ تو ہم انشاءاللہ کریں گے کچھ دنوں میں، ایسے اسپیسیفکلی میں نہیں بتا سکتا، لیکن مختلف سیاسی شخصیتوں سے رابطہ ہو جائے۔ صحیح، بہت شکریہ جی۔ ترجمان طالبان اس وقت موجود تھے سہیل شاہین صاحب، اور مزید جو کل ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا کہ قومی سلامتی کا جو خصوصی طور پہ اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ حارث صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ حارث صاحب، کل جو ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا پاکستان کی 4 دہائیوں سے زیادہ جو خدمات ہے اس کو اکنالج کرے، اس کو منظور کرے۔ پاکستان تو ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کر رہا ہے، پاکستان نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی خطے میں امن کو قائم رکھنے کے لیے، اسپیسیفکلی افغانستان میں امن کو قائم رکھنے کے لیے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، لیکن کیا دنیا ریڈی ہے اس چیز کو اکنالج کرنے کے لیے؟ اب دیکھیں، یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ وہ ملک
جو وکٹم آف ٹیررزم صرف اس وجہ سے ہوا جو افغانستان میں امریکہ نے حالات کیے، اور وہاں پر آنے کے بعد جتنا ٹیررزم پاکستان میں ہوا ہے، ہمارے 80,000 کے قریب سویلین شہید ہوئے، ہمارے فوجی بہت زیادہ شہید ہوئے، ہم نے $150 بلین کا فائنینشیل لاس کیا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کیونکہ اس وقت ایک اور قسم کی سیاست چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو ایز اے پراکسی یوز کر رہا ہے تاکہ ہمارا سی پیک نہ بنے، چائنا کے خلاف اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے. وہاں پر ٹی پی پی کو سپورٹ کیا گیا اور بلوچستان کے حالات. تو ہم میرے خیال میں جتنی ہم نے سپورٹ کیا، پھر امریکنس کو کتنا سپورٹ کیا کہ ہم نے افغان طالبان کو جو ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے ان کو دوحہ میں جگہ بٹھا دیا، ان کا پیس معاہدہ کرا دیا، پھر افغان ڈائلاگز ہم نے کرا دیے. ہر جگہ پر ہم نے اپنا انفلوئنس استعمال کرتے تھے، ہم نے طالبان کو ریکویسٹ کی اور ہماری عزت افزائی کی اور وہ ان کی بات بھی مان گئے. لیکن ان کا یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن میں جب افغانستان کے اوپر بات ہوتی ہے تو وہاں پر آپ حیرانی ہوگی کہ پاکستان کو اجازت نہیں دیجیے بات کرنے کی. اچھا، یہ دس از سو انفیئر. اور وہاں منیر اکبر صاحب نے اسپیشلی کہا کہ افغانستان پر بات کر رہے ہیں اور ہم سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں. وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو، ہم نیبر بھی ہیں. دیر واز اونلی ون نیبر کیونکہ وہ پریزیڈنٹ جو صدارت ہے وہ ان کو جی وہ 1 انڈیا مہینے کے پاس ہے لیے بھارت کے پاس تھی. جی جی. تو تو آپ عارف یہ نواز جو صاحب، what do حال you ہے expect from them? I mean obviously وہ تو کسی بھی لیول تک گر سکتے ہیں. اب ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ پاکستان کو کیا چیز اس وقت کلوزلی مانیٹر کرنی چاہیے؟ کیا کنسرنز پاکستان کے ہو سکتے ہیں اس ساری سچویشن کو لے کے؟ دو چیزیں سب سے عام ہیں. نمبر 1، پاکستان کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے کہ وہاں پر جلدی سے جلدی امن ہو جائے، وہاں پر ایک لیجیٹیمیٹ براڈ بیس انٹرم گورنمنٹ یا پرماننٹ گورنمنٹ بنے جو انکلوسیو ہو، عوام اس میں شامل ہو، پولیٹیشین شامل ہو، ایتھنک گروپس اس میں شامل، تاکہ اس کو لیجیٹیمیسی مل سکے اور پاکستان اور دنیا دوسرے ممالک امیڈیٹلی ان کو ریکگنائز کریں. نمبر 2 کہ افغان طالبان نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہماری سرزمین ہم کسی کو بھی کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. اس سے انڈیا میں صف ماتم مچا ہوا ہے. آج آپ نے دیکھی ہوئی خبر کہ وہ اپنا سفارتی عملہ بھی اب دم لبا کے لے کے بکا رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی وہاں پر راک اور این ڈی ایس کا نیکسس تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ان کے کانٹیکٹ ختم ہو چکے ہیں، تو افراتفری میں ملک چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں. پھر آئی ایس ایس کے ساتھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ امن آ جائے گا، بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوں گے، اور اگر بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوں گے ظاہر بات ہے کہ ہمارا سی پیک بن چکا ایز پلانڈ وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں. اور ساتھ پاکستان مانیٹر کر کس سٹیج کے اوپر ہم نے طالبان کی حکومت کو، جو طالبان کی عوام کی حکومت کو ہم نے ریکگنائز کرنا ہے. ہم نیبرز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم امیڈیٹلی اس کو ریکگنائز کریں اور حالات کو نارملائز کریں تاکہ افغانستان کی جو مدد چاہیے ہم کر سکیں. جیسے آپ نے بھی حالات کو نارملائز کرنے کی بات کی، جو کل اسپیسیفکلی ہم کئی دنوں سے جو مناظر دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے افغانستان کی عوام کے اندر ایک پینک ہے، ایک انسرٹنٹی ہے، خوف ہے جو نظر آ رہا ہے ہمیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حالات نارمل ہونے میں کتنا وقت ابھی لگے گا؟ کچھ دنوں میں بہتر ہو جائیں گے یا ابھی ہفتوں لگیں گے اس کو بہتر ہونے میں؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی ایک سچویشنل بات ہے. وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے سامنے بھی سہیل شاہین نے بات کی کہ این ڈی ایس اینڈ ریمننٹس آف را یہ وہاں پر ریومرز پھیلا رہے ہیں کہ جی وہ جیسے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، جی بس کا اڈا ہے، جاؤ بیٹھ جاؤ بس کے اندر، چھتوں میں بیٹھ جائے سفر کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کہ یہ افغان طالبان جو ابھی بڑا ظلم کریں گے، خون ریزی کریں گے، جو افغان گورنمنٹ کے ساتھ وہ مار لیا جائے گا. یہ اس کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ افغان جو طالبان ہیں دے ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ. ملا برادر جو دوحہ میں میرے خیال میں ہی شوڈ کم بیک اور آ کے امیڈیٹلی جو پولیٹیشین ہیں، ازبیکس ہیں، تاجک ہیں، ہزاراز ہیں، ان سب کے ساتھ بیٹھ کر پشتون ایک براڈ بیس اپنی گورنمنٹ بنا لیں اچھا، تاکہ، اور اس کے بعد ایک حکم نام جاری کریں گی کہ اپنا پالیسی فوراً دے دیں کہ تمام عام معافی ہے، کسی کو نہیں کچھ کہا جائے گا. اور تو اچھا حارث نواز صاحب، اب ذرا بات کر لیتے ہیں بھارت کی. آبویسلی بھارت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے جو ان کے بیانات سے بھی واضح. ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا جو کہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے لیے کتنا کنسرننگ تھا بھارت کا بڑھتا ہوا انفلوئنس افغانستان میں؟ جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جناب وہ ٹریننگ دینے کو تیار ہو رہے ہیں، وہاں پر انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، ڈیم بنا رہے ہیں، اور اب وہاں سے بھاگ رہے ہیں.
تو اس صورتحال پر بھارت کے لیے کتنا بڑا یہ ایک سیٹ بیک ہے, کتنا بڑا دھچکا لگا ہے ان کی ساری سازشوں کو؟ دیکھیں میں انڈین چینل پہ تھا, وہاں پر صف ماتم مچا ہوا ہے, اور وہ اونچا اونچا کل کہہ رہے تھے کہ نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا, ہم نے وہاں پر اتنی انویسٹمنٹ کر دی ہے, ہم نے یہ کچھ کر دیا اور ہمارا کوئی نام ہی نہیں لے رہا. یہاں تک بات ہو رہی تھی جو وہاں کے ٹی وی چینل پہ چل رہا تھا, سب سے بڑا جو اس میں نقصان ہوا وہ انڈیا کا ہے, اس لیے کہ جو ان کی انویسٹمنٹ تھی, امریکہ نے جو یوز وہاں پر کیا, اور جو پاکستان کو دہشت گردی کرنا چاہتے تھے, بلوچستان کی پرابلم کرنا چاہتے تھے, سی پیک کو ڈیلے کرنا چاہتے تھے, پاکستان کو امبرائل دنیا میں پورٹرے کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان ٹیررزم وکٹم آف ٹیررزم, یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوا. ان کے کانٹیکٹ ختم ہو گئے, سب بھاگ گئے, اور بخش کو یہ اپنے جہازوں میں بھر کے لے آئے, اور آپ کے سامنے اب ان سفارتی عملہ بھی دم دبا کے بھاگ رہا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اب یہ ان کا رول افغانستان میں ختم ہو چکا ہے. طالبان نے بڑا کلیئر کہہ دیا جی کہ انڈیا کو ہم وہاں پر ظاہر ایک ملک ہے, ہم سفارتی تعلقات رکھیں گے, ادروائز ان کا رول ان افغانستان میں کچھ نہیں ہے, اور نہ ہی وہ اپنی سرزمین کے ظاہر ہے کہ بات سمجھنے سے بالاتر ہے, سمجھ سے بالاتر ہے, قاصر تھے ہم لوگ سمجھنے سے کہ ایک لینڈ لاک کنٹری میں آپ اتنے یہ جو کانسولیٹس کھول رہے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ جاسوسی کے اڈے تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے. وہ صرف لاجسٹکس پرووائڈ کرنے کے لیے تھے تاکہ آپ اپنے مضمون مقاصد پاکستان کے بارڈر کے ساتھ کیری آن کر سکیں. جی, اور آپ کے سامنے ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, اس کے پاس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کئی دفعہ, پھر انفارمیشن منسٹر نے پورے فیکٹس ان پہ کر دیے. لاہور دھماکے کی بات کر رہے ہیں, بلوچستان میں جو ہو رہا ہے آج کل, ہمارے فوجی جو کو شہید کیا جا رہا ہے, سب جگہ پر انہوں نے ہائیبریڈ وار اور ساتھ وہاں سے ہمارے پر ایک دہشت گردی کا سمندر ڈالا ہوا تھا. روزانہ انفلٹریشن ہوتی ہے, ہم نے اب فینسنگ بھی کر دی ہے. اب انڈیا, اب خاص طور پہ حامد یہ دیکھیں آپ, اشرف غنی کی پتنیاں تھی کہ طالبان کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو محبت ہے افغانستان سے تو تار کو کھا کے پھینک دیں. ہمیں امیجن کریں یہ انسان نے کیا یہ ان کو 20 سال میں عوام کے لیے کیا, ان کو ایجوکیٹ بھی نہیں کیا کہ ان کو یہ پتا ہو کہ جہاز میں کیسے جایا جاتا ہے, کیا آپ ٹکٹ کے بغیر, ویزے کے بغیر, آپ کی بکنگ کے بغیر کین یو گو, اور وہ جس طرح ٹیوبس کے اوپر چڑھ رہے تھے. اس سے لگائیں کہ اس نے کتنا ان کو بیچاروں کو اندھیرے میں رکھا ہے, صرف اپنے پیسے بنائے ہیں, اور جاتے ہوئے ڈالرز کے باکسز جا رہا تھا جو رشین گورنمنٹ نے روک دیا کہ وہ بھی نہیں جانے دیا. یہ ان کی لائلٹی ہے افغانستان. چلے جی, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آبویسلی پاکستان یہ ظاہر ہے کچھ چیزیں کنسرننگ ہیں, لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کسی کے داخلی معاملات میں جو ہے وہ اس میں دخل اندازی نہ کرے, لیکن امن و امان کا قیام پاکستان کی ترجیح ہے. لیکن جسٹ امیجن اشفاق, کیونکہ بار بار ہم انڈیا کی بات نہیں آپ اس لیے کہہ رہے ہیں, اور حارث نواز صاحب اس لیے بات کر رہے تھے کیونکہ انڈیا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی. جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ اشرف غنی کی ٹائز انڈیا سے اسٹرانگ تھی, جس طریقے سے وہ انڈیا کے کہنے پہ, کیوں تقریباً انہوں نے اپنی ہی جگہ پہ 170 افراد تو صرف اس لیے رکھے ہوئے تھے جن کا کام صرف یہ تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کریں اور پاکستان کے بارے میں گھٹیا قسم کے ٹرینڈز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چلائیں. تو یہ تو ان جناب کی مینٹیلٹی ہے جو سب سے پہلے وہاں سے بھاگے. تو آپ یا ایگزیکٹلی جو وہ نیشنل چینلز ہیں وہ کیا کر رہے تھے, جی بالکل, بہت ساری ایسی چیزیں وہ تو جب تک ہم تک بھی ترجمہ ہو کے نہ پہنچی تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اچھا وہ بھی بھاگے. پھر اس کے بعد ایک اور ہم نے دیکھا کہ جیسے انڈین ایمبیسی والے سب کچھ اپنا بوریا بسترا لپیٹ کے وہ بھی وہاں سے رفو چکر ہو گئے. تو آپ دیکھیں نا, مطلب ان پہ کیا بیتی. انہوں نے کہا ہم نے اتنا پیسہ لگایا اور ہمارے ہاتھ بھی کچھ بھی نہیں آیا. اور اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا ہے کہ جی آزادی کا دن, جو ان کا آزادی کا دن تھا, وہ بھی ان کے لیے کوئی خاص اس حوالے سے سازگار ثابت نہیں ہوا. مطلب جہاں ان کی سیلیبریشنز کافی زیادہ مان پڑی کیونکہ طالبان کے کابل پر قبضے میں بھارتی میڈیا کو بھی ہم جس طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ وہ جو مسلسل بین کر رہا تھا. بھائی آپ یوم آزادی ہوتا ہے پاکستان کا, تو ہم پورا دن کوشش ہوتی ہے کہ ہم آزادی کے حوالے سے خبریں دیں, ہم سیلیبریشنز کے حوالے سے بات کریں, لیکن 15 اگست کو بھارت کا یوم آزادی ایک طرح سے بھارت میں ہی یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا, اور وہاں پر بجائے یوم آزادی کی بات کے وہاں پر طالبان کا تذکرہ چلتا رہا. جی جناب, تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بھارت کے جو ہوش اڑ گئے ہیں, ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہیں, اور بڑی مشکل سے اپنا جان بچا کر, جس طرح سے مدیہ نے کہا کہ بوریا بستر لپیٹ کر وہ یہاں سے رخصت ہو گئے. اور آئی بلیو کہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوئے ہیں, کیونکہ اب انہیں ویلکم وہاں پر آئی گیس کے نہیں کیا جائے گا. بٹ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے آگے ہوتا کہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کو اکانومی سے جڑی, پاکستان کی اکانومی سے جڑی ایک اچھی
اور بڑی خبریں بتاتے چلیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا پاکستان پر اعتماد ہم دیکھنے کے دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے مطابق روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھیجی جانے والی رقم اب $2 ارب سے تجاوز کر چکی ہے جناب، اور مرکزی بینک نے ملکی ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کے جذبے کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ادھر وزیر مملکت فرخ حبیب کا کہنا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پالیسیز پر بھرپور اعتماد کر رہے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر مملکت نے کہا کہ 11 ماہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے شروع کیا گیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ $2 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر معاشیات مزمل اسلم، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ مزمل، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جس طریقے سے جو سرپلس اب جا رہا ہے اور اب جو اس میں رقوم جمع ہوئی ہیں وہ $2 ارب سے بھی تجاوز کر گئی ہیں، $2 ارب سے تجاوز کر گئی ہیں۔ سو واٹ ڈز اٹ سے کہ لوگ کتنا اعتماد کر رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اعتماد کے تو بغیر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ بہت اٹریکٹیو ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر ادھر پاکستان میں بیٹھے ہیں اور اگر ہمارے پاس کچھ سیونگز ہیں تو ہم بینک میں رکھتے ہیں تو ہمیں میکسیمم جو ہے 7% مل رہا ہے، 7% سے بھی کم ملتا ہے منافع۔ اور یہی جو پروڈکٹ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے 10.5 اور 11% جو ہے ان کو منافع دے رہی ہے۔ تو 10.5 اور 11% تو اٹس جسٹ لائک اے ڈریم۔ اب یہ جن ممالک میں ہمارے اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہے ان کو آدھا 1% سے زیادہ منافع نہیں ملتا۔ تو ایک طریقے سے کیش لاٹری ہے جیسے کہتے ہیں۔ اور دوسرا پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو انجن کریٹ کیا گیا یہ آن لائن انجن ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کے اپنا اکاؤنٹ کھول لیں، آپ پہ جو ہے آن لائن اکاؤنٹ کھل جائے گا، پیپر لیس اکاؤنٹنگ ہوگی، اور پھر کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ بٹن دبا کر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے ملک میں واپس بلانے ہیں وہ پیسے تو 2 منٹ میں آ جائیں گے۔ تو جو کوئی لندن میں یا امریکہ میں یا دبئی میں بیٹھا ہوا ہے تو حالانکہ اس کا سرمایہ پاکستان میں پڑا ہوا ہے اور اس کو پروفٹ پاکستان سے مل رہا ہے، لیکن اس کو فیل ایسا ہو رہا ہے کہ وہ سرمایہ اس کی گرفت میں اور اس کے پاس ہی، اس کی گراس میں۔ ٹھیک ہے، ہاں، اچھا وہ جو ہے مزمل صاحب، لیکن اس سے تو تاثر یہ جا رہا ہے کہ وطن کے محبت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں پروفٹ بھی دکھائی دے رہا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سمجھیں ایک طرح کا قرض ہی ہے جو پاکستان کو دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ قرض ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ ایک یہ بینک ڈپازٹ ہے۔ جیسے اب ہم بینک میں جا کے پیسے جمع کراتے ہیں تو ہم بینک کو قرض نہیں دیتے، ہم بینک پہ ڈپازٹ، آپ کسی وقت بھی جا کے جو ہے اس کو نکال سکتے ہیں۔ تو حکومت نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جس کا نام رکھا ہوا ہے اس میں کہا ہے کہ آپ جو ہے جاری اکاؤنٹ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ جو ہے 6 مہینے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میعاد میں، 1 سال کے لیے بھی، 3 سال اور 5 سال کے لیے بھی۔ تو یہ ایک طریقے سے بینکنگ پروڈکٹ ہے، لیکن یہ لائبلٹی حکومت پاکستان کی ہوگی کہ جس وقت اگر کوئی اوورسیز پاکستانی اپنے پیسے مانگے گا تو حکومت کو فوری ادا کرنے ہوں گے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز مزمل کے کہا یہ جا رہا تھا جب انیشلی یہ پروسیس شروع ہوا تھا تو اس کے اندر یہ بھی تاثر سامنے آیا تھا کہ انڈیویجولز کے ساتھ ساتھ بعض کمپنیز بھی ایسی ہیں جو کہ اس میں انویسٹ کر رہی ہیں یا اس میں پیسے ڈال رہی ہیں اور فرنٹ پہ انہوں نے پاکستانیوں کو رکھا ہوا ہے۔ ایسی کوئی شکایات تو سامنے نہیں آئی اب تک؟ دیکھیں، یہ جو پروڈکٹ ہے نا یہ پاکستانیوں کے لیے خالصتاً اور جو ہے انڈیویجولز کے لیے، یہ کمپنیز کے لیے نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جو بڑے بڑے بینکس ہیں، جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر میرا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ دبئی میں ایک اکاؤنٹ تھا تو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ دبئی نے مجھے آفر کیا کہ آپ جو ہے اگر $10,000 ڈالیں گے تو ہم آپ کو جو ہے $40,000 کا اور قرضہ دیں گے، تو 50,000 ہو جائیں گے۔ ہم یہ 50,000 آپ کے حکومت پاکستان کی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ اسکیم میں 6 ماہ کے لیے ڈال رہے ہیں اور آپ کو اتنا منافع دے دیں گے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ بینک بھی جو ہے اس میں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ان کو جو قرضہ دے رہا ہے اضافی $40,000 کا، اور اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، پروڈکٹ اٹریکٹیو ہے، اگر کوئی آربیٹراج بنانا چاہتا ہے تو وہ بنا لے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہم جو یہ $2 ارب ہمیں آئے ہیں، اگر ہم اس کا قرضہ کسی ممالک یا کسی ادارے سے لینے جاتے تو وہ ہمیں ہزاروں شرائط لگا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتا بجلی کی قیمت بڑھاؤ، یہ کرو، ٹیکس زیادہ بڑھاؤ، جو سبسڈی ختم کرو۔
تو یہ ایک جو ہے آلٹرنیٹ، اور یہ صرف ہم نہیں کرتے، یہ ٹرکی کرتا ہے، انڈیا کرتا ہے، ان کا جو ہے NRI ڈپازٹ کا بہت بڑا پروڈکٹ ہے. یہ ہے کہ صرف ہم نے ریٹس کو کافی اٹریکٹیو کیا ہوا ہے، لیکن ہمارا پروڈکٹ بہت ایڈوانس ہے. صحیح، بہت شکریہ جی. مزمل اسلام ہمارے ساتھ موجود. ابھی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ریپڈ PCR ٹیسٹ جو کاؤنٹر ہے یہ قائم کر دیا گیا، کیونکہ ریپڈ PCR جو ٹیسٹ ہے کا کاؤنٹر یہ موجود نہیں تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے بھئی یہ تو کٹ سے اویلیبل نہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 گھنٹے کے اندر ہمارے رزلٹ آ جائے. نہیں، لیکن ابھی نئی کٹس دی گئی ہیں اور آئی ایم شیور کہ وہ اور بھی جناب ایڈیکویٹلی پرووائڈ کی جائیں گی، دوسرے ایئرپورٹس پر بھی پرووائڈ کی جائیں گی، تو بڑا اس سے فائدہ ہوگا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کل ہم نے جو کابل ایئرپورٹ پہ جو سچویشن دیکھی وہ کافی زیادہ ہولناک تھی، اور اس میں بہت سارے ممالک کے جو افراد تھے وہ سٹرینڈڈ بھی تھے، وہ پھنسے بھی ہوئے تھے، کیونکہ بہت ساری کمرشل فلائٹس کل بین کر دی گئی، بند کر دی گئی. وہاں پہ جس طریقے سے رش ہم نے دیکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس طیارے کے پاس پہ جس طریقے سے لوگ پھنسے ہوئے. کچھ افسوسناک مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ جب وہاں پہ جو US کا جو طیارہ جب اس نے وہاں سے ٹیک آف کیا تو اس کے بعد ایگزیکٹلی ہم ملٹری ایئر کرافٹ جو تھا، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے 3 افراد سے جاں بحق ہوئے، جو کہ وہاں پہ ان کی کوشش تھی کہ ویل میں کسی طریقے سے ایڈجسٹ ہو کے وہ لوگ چلے جائیں لینڈنگ گیئر کے پاس. بالکل لینڈنگ گیئر کے پاس ہم نے دیکھا. تو اب جو وہاں پہ صورتحال ہے ابھی بھی اشفاق کچھ ایسی ہے، کیونکہ کمرشل پروازیں تو ہو گئی ہیں منسوخ، لیکن وہاں پہ لوگ موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وطن کو واپس جائیں، کیونکہ افغانستان کی صورتحال اس وقت کافی انسرٹن ہے. تو پاکستان کی جانب سے بھی ارینجمنٹ کیے گئے ہیں. یہ قومی ایئر لائن کا طیارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہاں پر موجود ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ فلائٹ آپریشن روک دیا گیا ہے، اور پاکستان کی جانب سے بھی مدیہ ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں اس سے متعلق. بالکل جی، جو پاکستان کے جانب سے ارینجمنٹ کیے جا رہے اس حوالے سے بات کریں گے. ترجمان PI عبداللہ حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا میں وقت دیا. یہ بتائے گا کہ PIA نے کابل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل کر دیا ہے، کمرشل پروازوں کی بحالی اب کب تک ممکن ہے تاکہ وہ افراد جو کہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو وطن واپس لائے جا سکے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر سے بڑی کوئی خوفناک قسم کی خبریں وہاں سے آ رہی تھیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک ہجوم آ گیا تھا، جنہوں نے ایئرپورٹ کی رن وے اور اطراف کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا. اس کے علاوہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ڈیوٹی پر موجود سٹاف ہے اور ایئرپورٹ کا سیکیورٹی کا عملہ، وہ بھی اپنی پوزیشنز چھوڑ کے چلا گیا، اور اس ٹائم پہ ابھی کابل ایئرپورٹ پہ کسی قسم کا کوئی سیٹ اپ موجود نہیں جو کہ پروازوں کی آمد و رفت کا باعث بن سکے، جس کے تناظر کے اندر PIA نے اپنا فلائٹ آپریشنز جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک یا جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے ہم نے معطل کیا. اس کی بحالی کب تک متوقع ہوگی، اس کے اوپر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، بیکاز ابھی تک کوئی ویزیبلٹی کسی بھی قسم کی ہمیں کوارٹر سے نہیں ملی کہ ایئرپورٹ کی سروسز اور ایئرپورٹ کا سٹاف کب اپنی ڈیوٹیز کو ریزیوم کرے گا. جیسے ہی وہ ریزیوم کرے گا، میں یہ صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ PIA کے طیارے اور PIA کا فلائٹ آپریشنز مکمل طور پہ تیار ہے، اور ہم بہت شارٹ نوٹس پہ دوبارہ جو ہے وہ پروازوں کا آغاز کر سکتے ہیں. چلیں جی، وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ لیا جائے گا، لیکن اس کے لیے درست اعداد و شمار کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کے پاس تمام نمبرز موجود ہیں کہ کابل ایئرپورٹ پر یا اطراف میں کتنے پاکستانی شہری موجود ہیں جنہیں واپس لایا جانا ہے؟ دیکھیں، کابل ایئرپورٹ پہ اس ٹائم پاکستانی کوئی موجود نہیں ہے. آج سے 2 روز قبل پاکستانی سفارت خانے نے خصوصی نمبرز جو تھے وہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر اور پاکستانی پاپولیشن جو کابل میں مقیم تھی ان کو جاری کیے تھے. پاکستانی تمام افغانستان میں پاکستان کے موجود سفارت خانے کے ساتھ رابطے میں، اور سفارت خانہ ہمارے ساتھ رابطے میں. اس کے علاوہ جو PIA کا دفتر ہے جو کابل کے اندر کام کر رہا ہے مکمل طور پہ فعال ہے. ان سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ ان کو بھی بر وقت جو ہے وہ معلومات مہیا کر رہے ہیں کہ کب فلائٹ آپریشن ریزیوم ہو اور کب وہ ان کو جلد سے واپس لے کے آ سکیں. تو عبداللہ بتائے گا، پھر آپ کی تو کوشش ہے کہ جلد سے وہ لوگ جو کہ وہاں پھنسے ہوئے ان کو واپس لے کے آئے جا سکے، لیکن اب تک آپ کے فلائٹ آپریشن کے مطابق کتنے افراد ایسے جن کو وطن واپس لے کر آلریڈی آ چکے ہوئے ہیں؟ دیکھیں حالات خراب جب سے ہوئے ہیں تب سے ہمارے فلائٹ آپریشنز تو چل رہے تھے. پچھلے پورے ہفتے میں ہماری 5 سے 6 پروازیں، جن کی جتنی ہمیں اجازت تھی، ہم پر پرواز تقریباً 160-170 مسافر لے کے آئے تھے. اتوار کے روز جو ہمارا جب آپریشن جو وسیع ہوا تھا تو اس دن ہم تقریباً 499 مسافر واپس لے کے آئے. سوموار کے روز ہمارے 900 مسافر لانے کا منصوبہ تھا، جو کہ کابل ایئرپورٹ کے حالات کی وجہ سے جو ہے وہ نہ ہو سکا. صحیح، چلیں، بہت شکریہ جی. عبداللہ حفیظ ترجمان PIA اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کوشش یہی ہے کہ کچھ تو آگے ہیں اور باقی جو افراد وہاں پہ سٹینڈرڈ ہیں جو کہ پھنسے ہوئے کابل ایئرپورٹ پر، جب انشاءاللہ کمرشل پروازیں جو ہیں کھلیں گی تو انشاءاللہ ان افراد کو بھی جو ہیں وہ پاکستان واپس لے کر آ جائیں گے.
جی بالکل. اور اب صحت سے متعلق تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں. آبویسلی ہم ویسے تو آپ کو یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب آپ کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے, چلنے پھرنا چاہیے, واک کرنی چاہیے, بھاگنا دوڑنا چاہیے تاکہ آپ فٹ رہیں. لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ چلتے پھرتے ہیں, بھاگتے دوڑتے ہیں اور ان کو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور درد بھی اٹھتے ہیں. بالکل جی. اور مسئلہ بیسکلی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کے جوتوں کی سلیکشن کیسی ہونی چاہیے, جو جوتا آپ پہن رہے ہیں اس کا سول کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ چلے بڑے بزرگ تو کہتے ہیں جی ہمارے گھٹنوں میں بڑی تکلیف ہے, ہمارے پاؤں میں بڑی تکلیف ہے, پاؤں میں سوزش ہے, تو آپ کو سمجھ میں بھی آتی کہ ہاں بھی چلے ٹھیک ہے ان کو ڈائبٹیز کی پرابلم ہے تو گھٹنوں کی بھی ایک مسئلہ ان کو ہو رہا ہے, ان کو پاؤں کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے. لیکن جب آج کل جوان نسل ہم سے یہ شکوہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ بھائی میری ایڑیوں میں مسلسل تکلیف ہے, تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کون سا اسٹریس ہے جو کہ آپ کی باڈی میں ٹریول کرتا ہے, وہ آپ کی ہیل تک چلا جاتا ہے, پھر آپ کو بہت زیادہ بادر بھی کرتا ہے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاما بن ضیا, اسسٹنٹ پروفیسر کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن دارالصحت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کیوں ہوتا ہے یہ؟ میں نے بھی اکثر بہت فیل کیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ جب اسٹریس ہوتے ہیں تو باڈی مطلب نہ شولڈرز میں درد ہو رہی ہوتی ہے, نہ گھٹنوں میں درد ہو رہی ہوتی ہے, نہ بیک پین ہو رہی ہوتی ہے, پاؤں کے تلووں میں اور پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتی ہے. یہ کیا سین ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی کامن ایک کنڈیشن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. اس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر کہتے ہیں پلانٹر فیشائٹس. ٹھیک ہے, یہ پلانٹر فیشائٹس بہت زیادہ کامن ہے, خاص طور پہ جو ہے پرولونگ اسٹینڈنگ کے اندر, یا پھر وہ پروفیشن جس کے اندر آپ کو کافی دیر تک کھڑے رہنا پڑے, یا جس کے اندر آپ کو کافی چلنا پھرنا پڑے. ٹھیک ہے, تو یہ کنڈیشن اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے اندر ہوتا یہ ہے بیسیکلی جو آپ کی ہیل ہوتی ہے, ہیل بون, اس کے اندر ایک اسپر نکل جاتا ہے, ایک چھوٹی سی ہڈی کی نوک نکل جاتی ہے جو مسلسل آپ کے پٹھے کے چپتے رہتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہیل کے جو اسپر نکلتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے نیچے ایک فیشیا جاتا ہے, ایک مسل کا ایک لیئر جاتی ہے جس کو ہم پلانٹر فیشیا کہتے ہیں. یہ مسلسل اس میں چپتا رہتا ہے جس کی وجہ سے انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور یہ چیز فیشائٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو دیکھنے میں نظر آتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا اور ایکس رے کے اوپر بھی اس کو کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کلینکل ڈائگنوسس ہوتی ہے. اس کی سب سے زیادہ پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا قدم زمین پہ رکھنے پہ آپ کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے ہیل میں ایک شارپ پین, شارپ شوٹنگ پین ہوتا ہے جو آپ کو ہیل کے اندر محسوس ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے آپ چلتے رہتے ہیں تو یہ پین آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن جب آپ بیٹھ جاتے ہیں کافی دیر کے لیے, پھر آپ ایک اسٹینڈنگ کے پوزیشن لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پین دوبارہ سے جو ہے وہ, یہ پین جو ہے یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے یا پھر اس کا علاج کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ دیکھیں یہ شارٹ ٹرم تو نہیں ہوتا, یہ آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اب سمجھنے والی بات یہ کہ اس کا علاج کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا سب سے بیسٹ جو علاج ہے وہ یہ ہے سافٹ کمفرٹیبل فٹ ویئر, جو ہم اپنی ڈیلی روٹین کے اندر پہن نہیں پاتے, یا تو اپنی آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے, یا ڈیوٹی کی مجبوریوں کی وجہ سے, یا پھر آپ کے جو افورڈیبلٹی ایشوز کی وجہ سے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز کرنی پڑے گی. اگر آپ نے میڈیکیٹڈ آج کل سولز مل رہے ہوتے ہیں جو جوتوں کے اندر رکھے جا سکتے ہیں, دیکھیں ایگزیکٹلی میڈیکیٹڈ ویئرز اگر یا میڈیکیٹڈ سولز اگر آپ لیں گے تو اس کی بھی ایک لائف ہوتی ہے, شیلف لائف ہوتی ہے, یا پھر کوالٹی آف لائف اس کی کم ہوتی ہے 4 سے 6 مہینے. اگر آپ 2.5 سے 3 ہزار روپے کا ایک سول لیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر 4 to 6 منتھس کے اندر دوبارہ سے اس کو آپ پھینک دیں گے, پھر دوبارہ ایک نیا لیں گے, تو ایک غریب طبقے کے لیے یا پھر ایک غریب بندے کے لیے جس کو یہ بیماری ہے یا جس چیز سے گزر رہا ہے, تو اس کے لیے افورڈیبلٹی ایشوز تو ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے وہ لوگ جو اسپیسیفکلی جو لمبے لوگ ہیں, کیونکہ وہ موسٹلی اگر بالکل فلیٹ پہنتے ہیں, اگر میں بھی اپنی بات کروں تو آپ کولہا پوری چپل, یا لوگ جو خصہ زیادہ پہنتے ہیں بالکل فلیٹ جو پہنتے ہیں, ان کو زیادہ یہ پرابلم ہوتی ہے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, فلیٹ چپل, ہیل چپل, ٹھیک ہے, یہ آپ کو فٹ ویئر جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے اپنی ڈیلی روٹین کے اندر. ٹھیک ہے, میں ایگزیکٹلی ابھی یہاں پر آیا تو میں بھی جاگرس پہن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, بیکاز آئی نو مجھے بھی یہ پلانٹر فیشائٹس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یس ایگزیکٹلی. تو میں اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو ریپو کے طور پہ تو پیش کرنا ہے, لیکن مجھے اپنی فزیک بھی دیکھنی ہے, مجھے اپنی ہیلتھ اسٹیٹس بھی دیکھنا ہے, مجھے اپنی جاب بھی کنٹینیو کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, انٹرنیشنلی ہم نے دیکھا بھی ہے کہ مختلف ہم سیزن میں یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں کمفرٹیبل شوز پہنتے ہیں, وہ ایسے پہنتے ہیں بیکاز ان کو پرولونگ اسٹینڈنگ کرنی ہے, ان کو کھڑے رہنا ہے, تھیٹرز میں لمبا کھڑا رہنا ہے, پیشنٹس کی سائڈ میں جا کے ہسٹری لینی ہے, ان کو جو ہے مختلف اوقات کے اندر جو ہے وہ زیادہ اسٹینڈنگ والا کام ہے. ہاں, تو وہ لوگ جو فیلڈ میں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. جوتوں کی سلیکشن میٹرز ا لاٹ, دیٹس دی نمبر 1 پرابلم. دوسری مجھے بتائیں فوڈ انٹیک کا کوئی لینا دینا اس سے؟ دیکھیں فوڈ انٹیک, یہ جنک فوڈ, اوبیسٹی, آپ کا موٹاپا, ٹھیک ہے, یہ جو ہماری لائف اسٹائل آج کل کی اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی, جس کے اندر کوئی روٹین ایکسرسائزز نہیں ہے, کوئی ہمارا ڈائٹ کا چارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو آ رہا ہے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا بیسک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا باڈی ویٹ بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ جو آپ کا ٹورسو کا ویٹ بڑھ جاتا ہے, اوپر سے آپ ویٹ گین کر لیتے ہیں, لیکن گھٹنے اور
जो आपके पाँव होते हैं उनका इम्पैक्ट उनको देखिए, एक तो बर्दाश्त चीज़ करना होती है पड़ता है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अच्छा। जीन्स के अंदर है भाई मोटापा है, वो आ रहा है आपके अंदर, तो ओवरऑल आप बॉडी वेट आपका इंक्रीज हो रहा है। एक आपने वो मोटापा देखा है जिसमें आपको टॉर्सो इंक्रीज हो जा रहा जी, है, जी। आपके ऊपर का शोल्डर ब्लेड्स, आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स सब ठीक है, लेकिन आपको टॉर्सो बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो है लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है। आप इसको चाहें तो प्रॉपरली अंदर कर सकते हैं और अपना वेट ऑटोमेटिकली 15 to 20 kg रिड्यूस कर सकते हैं। वही जो कि आपके बट हाथ में है। माइनस जंक फूड, बट माइनस जंक फूड। अच्छा, यूरिक एसिड के जो minus मरीज sugar। है वो, हाँ माइनस शुगर ऑफ कोर्स, तो जिन लोगों को यूरिक एसिड है वो भी अक्सर यही शिकायत करते हैं, तलवों में बड़ी पेन होती है, तो क्या यूरिक एसिड का भी समाव के लेन देन इससे? बिल्कुल, यूरिक एसिड के अंदर भी जो है वो मोनो आर्टिकुलर या पॉली आर्टिकुलर पेन, मतलब एक जोड़ या मुख्तलिफ जोड़ों के अंदर दर्द एक साथ हो सकता है। ठीक है, अच्छा। सबसे खास जो उसकी पहचान ये है कि उसके अंदर जो अंगूठा है, अंगूठे वाला जोड़ जो है वो थोड़ा सूज भी जाता है और उसमें दर्द भी हो जाता है, जो जी, यूरिक जी। एसिड के बढ़ने की अलामत है। अच्छा, तो क्या उसके लिए कोई सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो कि देखें, हेल्प अगर करे? यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ता है तो उसके अंदर जो है वो एंटी हाइपर यूरिसेमिक ड्रग्स होती हैं, वो आपको लेनी पड़ती हैं। उससे हट के ये इस तकलीफ के लिए, या जैसे फोलिक एसिड, बाज़ लोग कहते हैं कि फोलेट आप ले लें तो फ़ायदा होगा, जिंक की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, ऐसा कुछ है? ये मल्टीविटामिन्स हैं, ठीक है, ये आपको जनरलाइज मस्कुलोस्केलेटल वीकनेस के अंदर तो काम आ सकते हैं आप, या फिर आपके अंदर बॉडी के अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी को पूरा कर सकती हैं, लेकिन इस प्रॉपर पर्टिकुलर पेन के लिए जो है इट इज़ नॉट यूजफुल। ओके 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 ओके। सो फिर हमें, अच्छा, और साथ में ये बताएं कि फिर ऐसे अफराद जो हैं जिनको पाँव के तलवों में कोई प्रॉब्लम रहती है, जो हील में आपने बोला कि एक ऐसी बोन जो है वो गाती है जिसका हमें पता ही नहीं चलता, सो फिर आप उनको वर्कआउट कौन सा सजेस्ट करेंगे, वो कौन सा वर्कआउट कर सकते हैं? देखिए, एंकल पंपिंग एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर आप अपने एंकल को जो है ऊपर नीचे मुतअद्दिद तौर पे करते जो रहते आपके हैं, hamstring के लिए बहुत ताकि अच्छी आपके होती जो तलवे के लिए पट्टा है आपका, जिसको हम प्लांटर फेशिया, मैंने जिसका नाम लिया था, वो आपका मजबूत हो, ठीक है, और आपके एंकल के सराउंडिंग मसल्स जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हो, ताकि इस मसल्स को जो आपका पेन इसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है बोन का, वो इसको ओवरकम कर सके। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और अब मदिया, आपको उसके मैं क्यों जॉगर्स पहनता हूँ मोस्टली, दिस इज़ वाई। कल से मुझे लगता है मैं जॉगर्स पहन के आ गई तो मैं दौड़ना ही ना शुरू कर दूँ स्टूडियो में। छोटी सी ब्रेक के बाद में आपसे मिलते हैं, हम आपसे मिलते हैं, हमारे साथ रहेगा। जी, बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम एक बार फिर से। और मदिहा, आज हमने कोरोना के हवाले से बात नहीं की, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोरोना के हवाले से अपने शो में बाखबर ना रखें आपको और अवेयरनेस क्रिएट ना करें। तो जनाब, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और डेथ्स भी रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं, और वैक्सीनेशन जिस तरह से जारी और सारी है, उसमें सिंध में हमने ये देखा कि कुछ किल्लत की भी बातें सामने आ रही हैं कि एडुकेट नहीं है अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल अशफाक, ये बिल्कुल मालूमात है कि आगे वैक्सीनेशन की किल्लत हो सकती है, और अभी स्पेसिफिकली जो हालात आपके सामने हैं, कल के दिन में 95 अफराद कोविड की वजह से जाँ बहक हुए हैं, और रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा बड़ा फिगर आता है उन अफराद का जो कि कोविड की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। अब वही बात है कि ठीक है, हम लोग अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, दुनिया बूस्टर्स की तरफ जा रही है, और ये भी जो कोविड है ये इतना चालाक वायरस है, ये दिन ब दिन म्यूटेशन की वजह से अपनी फॉर्म्स तब्दील कर रहा है। आपको याद है, हमने डॉक्टर्स के साथ जब शो किया था तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि तकरीबन 39,000 डिफरेंट म्यूटेशंस हैं इस वक्त मौजूद। अभी हम डेल्टा से निमट रहे हैं, अब सोचो खुदा ना खासा लैम्डा आ जाए तो हम उसका क्या करेंगे। और एक और चीज़ है मदिया कि जब तक अगर आप वैक्सीनेशन की तरफ स्विफ्टली नहीं जाएंगे, जल्दी से जल्दी उसको कवर अप नहीं करेंगे, तो जब तक आप वैक्सीनेशन कंप्लीट करते हैं तो वो नई स्ट्रेन आ जाएगी और सारा प्रोसेस आपको फिर से दोहराना पड़ेगा, और ये जो सारी एक्सरसाइज अभी चल रही है ये यूजलेस साबित होगी। तो जल्द से जल्द करना चाहिए, लोगों को भी चाहिए कि हुकूमती जो इक़दाम हैं जो फ्री में आपको वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो जनाब आप उनकी सुने, जाके वैक्सीनेट कराएं और अपने प्यारों को और ख़ुद को कोरोना जैसे मूजी मर्ज से बचाएं, और साथ ही साथ जनाब जो SOPs हैं उनका लाजमी तौर पर ख्याल रखें। अब हम नजर आ लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। जी तो अब हम सबसे ज़रा पहले बात कर लेते हैं, इनफैक्ट सेलिब्रेट कर लेते हैं जो हमारे लियारी के, हमने आप देखा कि लियारी के इलाके में कितनी ज़रखेज़ वहाँ की ज़मीन है, कितने टैलेंटेड वहाँ के बच्चे हैं। आपको याद होगा जब बाखबर सवेरा शुरू हुआ था तो वहाँ के एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र हार्डली कोई 10 साल थी, वो क्या कमाल केक बेक करता था। उसके बाद हमने देखा कि लियारी की बच्चियाँ बॉक्सिंग में आगे, लियारी की बच्चियां कराटे में आगे, लियारी के बच्चे फुटबॉल में आगे, लियारी की बच्चियां साइकिलिंग में आगे, लियारी के बच्चे तालीम में आगे और फिर तालीम के लिए जिस तरीके से वो काम करें वो भी आगे। सो लियारी के बच्चे तो हर जगह छा गए भाई। जी बिल्कुल। और एक और एजाज़ उन्होंने हासिल किया, वो है जनाब माहौलियात के हवाले से एक फ़िल्म है और उस पर अवार्ड जीत लिया है। जर्मन सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम फ़िल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है जिसमें मुल्क भर से 52 से ज़ायद
फिल्म साजों ने हिस्सा लिया اور فیسٹیول میں لیاری گرلز کیفے کی زیر تربیت لڑکیوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. پہلی دونوں پوزیشنز گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے نام رہی. لیاری گرلز کیفے کی لڑکیوں کی جانب سے انوائرمنٹ آن دی فرنٹ لائن نامی فلم نے ایوارڈ جیتا ہے. بالکل جی, اور یہ تیسری نمبر پہ ان کی فلم آئی. تو یہ فلم جنہوں نے بنائی ہے اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, سیرش ترک, بسما سومرو اور ساتھ میں نجمہ بلوچ. میں آپ تینوں کو باخبر سویرا میں ویلکم بھی کہیں گے, مبارکباد بھی دیں گے. بھائی آپ نے ایک فلم بنائی اور اس کے بعد وہ جرمن فلم فیسٹیول ہوا اور اس کے بعد آپ لوگ تیسرے نمبر پہ بھی آ گئے. کچھ اپنے فلم کے بارے میں بتائیں, کتنا ٹائم لگا اس کو شوٹ کرنے میں؟ یہ شوٹ کرنے میں ہمیں 3 منتھ تک ہمیں اس میں کام کرنے میں لگا. اس دوران ہم نے مطلب ہر انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ اور ہر ایکٹیویٹیز کو ہم نے کور کیا, اور مل کر ٹیم نے ہم نے اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ اور اس طرح سے سب چیزیں لڑکیوں نے کی نا؟ جی بالکل سب لڑکیوں نے کی ہے, کیونکہ لیاری گرلز کیفے آلریڈی انوائرمنٹ پر ورک کر رہا ہے. تو ہم نے اسی کو لے کر اور یہ ڈاکیومنٹری پوری کمپلیٹ کی. سب باری باری بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیا ڈیوٹیز تھی اس فلم میں, آپ کا کیا کام تھا اس فلم میں؟ میرا اس فلم میں خود اس فلم کے اندر بھی ہوں. جی, میں اس فلم میں بیگز بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوں, اور ساتھ میں کچھ شوٹ کرنا ہوتا تھا تو وہ بھی میں کر لیتی تھی. آپ ڈاکیومنٹری بنانا اور شوٹ کرنا. آپ کیمرے کے پیچھے آپ تھی, کیمرہ مین ہمارے ساتھ. آپ لائک مس سیرش وہ ہماری ڈائریکٹر تھی اور اسکرپٹ بھی ساری انہوں نے بنائی, تو میں ان کی ہیلپر تھی. لائک جہاں بھی میری نیڈ ہوتی تھی شوٹنگ کے لیے تو میں وہاں پہ موجود. تو اچھا یہ بتائیں کہ یہ خیال کیسے آیا کہ ہمیں ظاہر بہت سے مسائل ہیں پاکستان کو, تو ماحولیات کو چوز کرنا کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ جی یہ ہونا چاہیے, اس پہ بات کرنی چاہیے, حالانکہ بڑا گلوبلی بڑا کنسرن ہے اور ہمارے لیے بھی بڑی مشکل والی بات ہے, کیسے خیال آیا؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول بہت زیادہ ہمارا بگڑ رہا ہے, گرم ہو رہا ہے, نہ بارش ہو رہی ہے, اور درخت ہم لوگ بہت کم سے کم لگا رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم لیاری میں رہتے ہیں, لیاری کے رہائشی ہیں, تو ہم لیاری سے اسٹارٹ کریں. پلاسٹک کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کلوتھ بیگ کی کیمپین اسٹارٹ کی, اور جو بسیز وغیرہ ہیں وہ پیٹرول پر چلتی ہیں, اس سے دھواں جو نکلتا ہے, تو ہم نے اس پر سائیکلنگ اسٹارٹ کی کہ ماحول دوست سواری ہے وہ. اور پھر ہم نے ٹری پلانٹیشن کی. تو اس طرح مائنڈ میں یہ آیا کہ کچھ نیا کرنا چاہیے. اچھا, تو میرے خیال سے ایسا تو نہیں کہ جب آپ لوگ سائیکلنگ پہ ہی جب نکلے ہوتے تھے, آپ کا پورا جو گرلز کیفے کا جو گروپ تھا جب نکلے, تو سائیکلنگ کے دوران آپ نے کہا کہ بھئی یہ ایشوز ہیں جنہیں میں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی, اور ایکچولی اس لیے بھی ہمیں ایزی رہا کیونکہ ہمارا ہی این جی او جو ہے وہ آلریڈی انوائرمنٹ پہ بہت کام کر رہا. ہم سائیکلنگ بھی کروا رہے ہیں, پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں, کلوتھ بیگ کی کیمپین. تو ایک چیز ہمارے پاس آلریڈی انوائرمنٹ کی موجود تھی, تو ہمیں بہت آسانی. زرتاج گل صاحبہ نے, آپ معاف کیجیے گا کٹ کریے, زرتاج گل صاحبہ نے, کیونکہ آپ لوگ اتنا زبردست کام کر رہی ہیں, وہ وزیر ماحولیات بھی آپ کو اپروچ کیا ہے ویسے, جو اتنے زبردست آپ لوگ کام کر رہی ہیں؟ کسی نے بڑے لیول کے اب کر لیں گے. زرتاج گل صاحبہ پلیز ان بچیوں کو ضرور اپروچ. ملک امین اسلم صاحب کو بھی پیغام دے دیں. ہاں پلیز ملک صاحب, آپ بھی ذرا دیکھیے. یہ بتائیں کہ آپ نے ظاہر مووی بنائی, فلم بنائی, اور اس کے اوپر آپ کو اعزاز بھی مل گیا, تو آپ نے اپنے جو علاقہ ہے لیاری اس کو بدلنے میں کس حد تک کردار ادا کیا؟ اگر ہم ماحول کے حوالے سے بات کریں, کلیننگ کے حوالے سے بات کریں, صفائی ستھرائی کے حوالے سے کیا کیا؟ جیسے فرسٹ آف آل تو میں کلوتھ بیگ کیمپین کی وہ کروں گی, ٹھیک ہے. مطلب لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں, اور مطلب جو ہمارے یہاں کے لیاری گرلز کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اب مطلب اس طرح آ رہے ہیں کہ مطلب وہ شاپرس وغیرہ اٹھاتے تھے, اور پھر جب ہم نے کلوتھ بیگ کیمپین کی, ان کو اویئرنیس دی کہ پلاسٹک ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے, تو اس طرح وہ اب کلوتھ بیگ کی طرف آ گئے ہیں. اور ہمارے جو ایریا کے جو وہ ہے فیملیز وغیرہ ہیں وہ بھی اب کلوتھ بیگ کی طرف ہی آ گئے ہیں, وہ پلاسٹک کم سے کم استعمال کرتے ہیں. لوگوں کا رسپانس یعنی کہ اچھا رہا اور سپورٹ مل رہی ہے آپ کو فیملیز کو. بہت اچھا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ جو آپ کا میسج تھا, نہ صرف وہ میسج آپ نے کنوے کیا بلکہ اپنے آس پاس میں آپ اس کو پریکٹس بھی کر رہے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا, میکنگ اے ڈاکیومنٹری, ہر جو فلم میکر اس کا خواب ہوتا ہے کہ ہم شروع ڈاکیومنٹری سے ہی کریں. اینڈ ڈاکیومنٹری از ناٹ دیٹ ایزی, کیونکہ اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے, اور لوگوں کو لگتا ہے شاید ڈاکیومنٹری اٹ گوز وداؤٹ اسکرپٹ, جو کہ ایسا نہیں ہوتا. سو کتنا اس کو ٹائم لگا اور اس کو کنسیو کرنے میں اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں, کوئی تربیت حاصل کی آپ لوگوں نے پہلے کوئی؟ جیسے ہم نے لیاری گرلز کیفے کے تھرو سٹیزن جرنلزم کا کورس کیا تھا. اچھا. 2017 میں کیا تھا. تو مطلب کورس میں تو اتنا کچھ نہیں سکھایا گیا, لیکن اگر آپ پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں کرنے چاہتے ہو تو بہت زیادہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. اگر یہ اینگل اچھا نہیں ہے تو ہمیں دوسرا اینگل لینے کے لیے جانا پڑا, اور مطلب ویٹنگ کرنی پڑی کہ ہاں بھائی اب یہ اینگل لینا ہے, اب یہ اینگل بہتر نہیں آیا تو اب دوسرا اینگل کی طرف ٹرائی کریں. مطلب مشکلات تو بہت ساری آتی ہیں, زیادہ تر اینگل پر زیادہ فوکس ہوتا ہے. سپورٹ کیا آپ تینوں کی تینوں لڑکیاں, کیونکہ لڑکیاں نکل کے باہر کچرا بھی صاف کر رہی ہیں, کچرا صاف کرنے کا میسج بھی دے رہی ہیں, جی دوسرا کپڑے کا بیگ وہ جو تقسیم بھی کر رہی ہیں,
तो घर वालों ने आप लोगों को सपोर्ट किया? फैमिली वालों का पूरा सपोर्ट है, इसी वजह से हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। और तो अभी आपका ये जो गर्ल्स कैफ़े है उसमें कितनी लड़कियां, हम हर बार जब भी प्रोग्राम करते हैं इससे मुतालिक तो हम लाजमी तौर पर पूछते हैं कि तादाद में इजाफा हो रहा है गुजरते दिन के साथ लड़कियों की? जी, मतलब हमारी जो क्लासेस हैं वो 3-3 माह की हर क्लास होती है। अच्छा। तो हर क्लास में जैसे हम 30 स्टूडेंट को वो करते हैं, 3 माह के बाद पास आउट हो जाती है और फिर उनको सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, अच्छा, विफाकी सतह पर तो मदिया बात कर रही थी, जैसे जरताज गुल साहिबा का नाम लिया या फिर उन्होंने नाम मैंने बताया मलिक अमीन असलम साहब, तो वैसे यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोई सपोर्ट या फैसिलिटेट किया जाता है आपको? जी, जैसे हमारी डीएमसी के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेशन रही थी जब हमने यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह का काम किया था, तो अच्छा। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था। उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं आया, क्योंकि आप पहले टेलीविजन पे पहले भी आ चुकी हुई हैं, तो तभी अगर कैच करना। चले जी, मलिक साहब आप भी और जरताज गुल साहिबा आप भी, देखें बच्चियों ने इतना अच्छा काम किया है कि वो आगे जर्मन फिल्म फेस्टिवल में गई हैं। 3रे नंबर पे इनकी फिल्म जनाब आई है, और फिल्म एनवायरमेंटल ऑन द फ्रंट लाइन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आगे सबका मैसेज भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बिस्मा, सहरिश और नजमा मौजूद थी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और अभी आपको आमदिन खबर से आगाह करते चलें कि ICC ने T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से शुरू होगा। बिल्कुल, और ओमान और UAE T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। दूसरा मैच 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा, और अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 31 अक्टूबर को खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल 10 और 11 नवंबर को खेले जाएंगे, और फाइनल 14 नवंबर को होगा। तो जनाब, वर्ल्ड कप का पहला राउंड जो है उसके हवाले से थोड़ा सा आपको बता दें कि वो 2 ग्रुप्स के दरमियान खेला जाएगा, और 17 अक्टूबर से इसका स्टार्ट होने जा रहा है। और मज़े की बात यह है, जो शायकीनी क्रिकेट हैं और जो राइवलरी देखना चाहते हैं, जो 2 रिवायती हरीफों को आमने सामने देखना चाहते हैं, तो जनाब इसमें आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपनी मुहिम जोई का आगाज़ जो है वो रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ ही करने जा रहा है। जी, और थोड़े बहुत फैशन के हवाले से बात कर लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मदिहा और अशफाक जब भी कभी फैशन के हवाले से बात करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट किस्म का फैशन होता है, लेकिन ये जनाब, आप चाहे अबाया पहनते हो, आप चाहे नॉर्मल शलवार कमीज़ पहनते हो, आप पैंट शर्ट पहनते हो, आप जीन्स पहनते हो, आप स्कर्ट्स पहनते हैं, हर चीज़ में हमने देखा है कि फ़ैशन जैसे जैसे इर्तिका की तरफ जा रहा है तो चीज़ें भी मुख्तलिफ हो रही हैं। अब देखें, देयर वाज अ टाइम जब बुरका लिया जाता था, लेकिन जब अबाया आया तो अबाया ने उसको रिप्लेस कर दिया। अब अबाया ने वैसे रिप्लेस नहीं किया अशफाक, बल्कि ऐसे कमाल और ट्रेंडी किस्म के अबाया अगर आप मार्केट में जाएं तो दस्तयाब होते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं, हर पर्सनालिटी, हर एज के लिहाज से। चलिए जी, हम सब आपको नहीं बताएंगे। शाजिया निसार ने इससे मुताल्लिक पेशावर से एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो दिखाते हैं। जनाब, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की शाजिया निसार की, और जिस तरह से मदिया भी बता रही थी कि जनाब नित नए फैशन आ रहे हैं, और वैसे तो हम ड्रेसेस की बात करते हैं तो अबाया भी अब लाजमी जुज बनता जा रहा है, और ख़वातीन उसको बड़ा यूज़ करती हैं, शौक से हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक फिर उसमें जो डिज़ाइनिंग है वो भी ऐड कराते हैं, काम भी ऐड कराते हैं, और अच्छा सजता भी है और ख़ूबसूरत भी लगता है। अभी हम बात करेंगे यकसा तालीमी निज़ाम के हवाले से। एक मुल्क, एक कौम, एक निसाब। बिल्कुल जी, ये बहुत ज़रा ज़रूरी है और बहुत अरसे से इस पे काम किया जा रहा है। और यकसा निसाब तालीम के निफाज से मुतालिक हुकूमती कोशिशें जो कि मुसलसल और डे 1 से थी वो भी रंग में आई हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यकसा निसाब ना ला कर हमने जुल्म किया। इंग्लिश मीडियम स्कूल बढ़ने से मुआशरे में तकसीम भी बढ़ गई है। और जनाब, इंग्लिश मीडियम वालों को नौकरियाँ मिलती थी, यकसा तालीमी निसाब पहला कदम है। बड़ी मुश्किलात आएंगी, स्टेटस को के लोग कहेंगे कि यह नामुमकिन है, सिस्टम तबाह हो जाएगा। मैंने ये मेरे ज़हन में सोच थी, अब से मुझे लोग ये कहते रहे कि नामुमकिन है, और नामुमकिन इसलिए कि साहिब इक़्तिदार थे, उनके बच्चे उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे थे जिधर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन था। और जब हम आज़ाद हुए, सबसे बड़ा हमने अपने मुल्क में जुल्म किया, तो ये कि हमने एक निसाब नहीं लेके आए। डिविजन्स थी, तकसीम थी, वो भी बढ़ गई। कोई मुल्क ऐसे अपने ये नहीं करता कि अपने मुल्क में तकसीम कर दे। यूरोप में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, दुनिया में चले जाओ, वहां हर जगह एक करिकुलम होता है। तो पहली चीज तो मैं शफकत आपको ये कहूं कि ये वाकई एक पहला कदम है। ये अपने जहन में डाल लें कि इसमें बड़ी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। स्टेटस को के लोग होंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए कि नामुमकिन है, ये बड़ा मुश्किल है, हमारा तालीम का सिस्टम तबाह हो रहा है। ये सारी आपको आर्ग्यूमेंट्स देंगे। कामयाबी का सिर्फ एक राज है, जब आप बड़ा कदम उठाते हैं, किश्तियां जुला के उस तरफ जाते हैं। यानी अब ये इर्रिवर्सिबल है, लेकिन उन सारी मुश्किलात के बावजूद हम अब ये
इस मुल्क को एक कौम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यकसा तालीमी निसाब को लेके भी सिंध हुकूमत में और विफाक में एका नहीं हो सका, इत्तेफाक नहीं हो सका, और सिंध हुकूमत का इस हवाले से कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद जो तालीम है वो सूबाई मामला है और सूबा जो है वो अपना निसाब बना सकता है। तो इस बारे में जनाब अब बात कर लेते हैं तालीम सिंध सरदार शाह साहब से। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि ये जो यकसा निसाब तालीम है ये हमें कबूल नहीं है, आखिर इसकी कोई टेक्निकल रीजंस हैं? जब सिंध शामिल नहीं है तो यकसा कहाँ से होगा? यकसा यानी नेशनल, इसको नाम नहीं देना चाहिए था। बेसिकली देखें, जो तालीम है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और नसाब जो है उसका कंपोनेंट है, वो भी सूबाई इस्म है। 18 अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये सूबों को हक पहुंचता है कि वहाँ पे मीडियम ऑफ टीचिंग, वहाँ पे नसाब बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, उसको रेगुलेट करना, ये इख्तियार जो है वो है सूबों का। तो इन्होंने मंशूर में डाल दिया पीटीआई वालों ने, तो कि हम आएंगे तो तब एक यकसा निसाब पूरे मुल्क में लाएंगे। उनको मंशूर बनाने से पहले पढ़ना चाहिए था आइन को। अब इस हवाले से देखें, हमारे साथ जब मेरी बात हुई थी, जब मैं पहले एजुकेशन मिनिस्टर था, तो शफकत महमूद साहब की बात हुई थी। तो शफकत महमूद साहब को मैंने कहा कि हम इस पे बैठ के अपना एक कंसेंसस डेवलप करेंगे। कंसल्टेशंस का प्रोसेस जो है कंसल्टेशन का, वो जारी रहना चाहिए और इस पे हम साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उस पे हम इत्तेफाक कर सकते हैं, इत्तेफाक हो सकता है। बाकी जो हमारे सोशल स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है या दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, उस पे हर सूबों को अपना हक होना चाहिए कि वो अपनी सकाफती, तारीखी पस मंज़र को सामने रखते हुए अपने बच्चों के लिए नसाब जो है वो तरतीब दे। इन्होंने बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा किया, तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया है नसाबी मार्शला का, कि नफाज होगा। भाई नफाज जब एक सूबाई इस्म पे नफाज हो ही नहीं सकता। अब इसको नेशनल इसलिए नहीं कह सकते कि हम शामिल नहीं हैं, और दूसरी बात कि उसको रिव्यू करने की ज़रूरत थी, कंपैरेटिवली रिव्यू करने की ज़रूरत थी, एक कंपैरेटिव एनालिसिस की ज़रूरत थी। जो प्राइवेट स्कूल्स में जो निसाब चल रहा है उसके अलाइन हम हैं या नहीं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के साथ हम अलाइन हैं या नहीं। लेकिन जैसे शाह साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि माजी में क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के निसाब पढ़ाए जाते थे तो उसमें हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में एक तकसीम था। तो आपको नहीं लगता कि अगर यकसा तालीमी निसाब होगा तो ये जो तकसीम है ये ख़त्म हो जाएगी? कोई कि खान साहब की अपना ओपिनियन है। खान साहब तो कभी तो सिंध को अपने नक्शे में नहीं समझते कि सिंध पाकिस्तान के नक्शे में नहीं है, कभी ऐसे बयान दे देता है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ। मगर जहाँ तक हमारे सूबे का ताल्लुक है तो सिंध पाकिस्तान बनाने वाला है, और सिंध पार्टीशन से पहले भी बड़ा एडवांस रहा है अपनी एजुकेशन के हवाले से। पार्टीशन के बाद भी सिंध ने लीड किया है। सिंध एक एजुकेटेड और पढ़ा लिखा सूबा रहा है। सिंध ने 1 यूनिट को लीड किया है। सिंध ने 1 यूनिट के दौर में जो एंटी 1 यूनिट मूवमेंट को लीड किया है। सिंध ने MRD मूवमेंट लीड की है। सिंध रोशन ख्याल एक सूबा है जहाँ उसका अपना तारीखी तशख़्ख़ुस है, उसका अपना सकाफती जो है वो पस मंज़र है। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि हम अपना करिकुलम बनाने जा रहे हैं और उसको रिव्यू कर रहे हैं, और पूरा करिकुलम जो है वो 12वीं जमात तक हमारी कोशिश होगी कि आइंदा 2 सालों में हम एक मुतफ़िका, उसमें पेरेंट्स को, स्टेक होल्डर्स को, स्कूल्स, प्राइवेट जो एसोसिएशंस हैं स्कूल्स की, उनको सबको बिठा के हम एक अच्छा नसाब लाएंगे। अच्छा, ये फ़र्क के 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक तो साइंस है और मैथ्स। इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि आप लोग मुआयना करके मुमकिन तौर पर इसको अपना सकते हैं, तो ऐसी कोई रजामंदी आपकी जानिब से ज़ाहिर की गई है? नहीं, मैंने वो उस वक्त बात की थी, बाद में शायद मुझसे पहले जो सईद गनी साहब थे शायद उसने कोई ऐसी बात की। मैं ये कह रहा हूँ कि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं वो अगर अपडेटेड हैं, वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, वो उसका स्टैंडर्ड बेहतर है और वो मॉडर्न लाइंस पे बनाया गया है, तो उसको हम देख सकते हैं, हम उनके साथ बैठेंगे। मगर इस वक्त जो उन्होंने नफाज का ऐलान कर दिया है, इसलिए मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये प्रोसेस है। शफकत महमूद साहब आए, हम खाना भी खिलाएंगे, हम साथ बैठेंगे और बड़े खुशगवार माहौल में हम बैठ के मैं अपना ओपिनियन रखूँगा, वो अपनी बात ही सुनाए, फिर देखेंगे क्या होता है। चलें, अल्लाह करे जी खुश माहौल में ये मुलाकात और उसके बाद कोई अच्छा किसी एक चीज़ पे कंसेंसस हो जाए तो बेहतर है, ताकि वो जो क्लास के सिस्टम के वाले से हम बात करते हैं
وہ ذرا مسئلہ ہے وہ سالو ہو جائے. لیکن یہ بھی دیکھا جائے تو 18ویں ترمیم نے اجازت دی ہے صوبوں کو اپنا تعلیمی نصاب اپنا نصاب لا سکتے ہیں, لیکن اگر جہاں پر ایک کی بات کی جا رہی ہے اور تو وہاں پر سن لینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک نصاب آئے گا تو پھر جو اسٹوڈنٹس کراچی سے لاہور موو کرتے ہیں, لاہور کے اسٹوڈنٹس یہاں موو کرتے ہیں, تو انہیں پھر ایکسیپٹنس میں پرابلم نہیں ہوگی, ساتھ ہی کورس سمجھنا بھی مشکل نہیں ہوگی. اور پھر یہ بات کوئی بھی اچھی یا بری نہیں ہوتی, اس کو کنوے کرنے کا طریقہ اسے اچھا یا برا بناتا ہے. تو لیٹس سی کہ کس طریقے سے یہ آگے چیزیں چلتی ہیں. لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ بیٹھ کے بات کریں گے, کھانے کی ٹیبل پہ بات کریں گے. کھانے کی ٹیبل کہا تھا انہوں نے؟ جی کھانے پہ بیٹھ کے بات کریں گے. چلیں اچھی بات ہے, جب کھانے کی ٹیبل کی بات ہوگی تو ہم بھی پھر کھانوں کے والے سے بات کریں گے نا. ویسے اشفاق آپ کو پتہ ہے کھانے میں نا مطلب جہاں مختلف چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں وہاں پہ نا مجھے مختلف شہروں سے, اگر اس میں پشاور کی بات کروں تو چپلی کباب آپ کو پتہ ہے بیسٹ ہے پشاور کی چپلی کباب. لیکن اب پتہ چلا کہ نہیں بھائی مجھے تو ہیلوسینیشنز ہونا شروع ہو گئی. یہاں پر ایک پلیٹ رکھی ہے, ایک پلیٹ وہاں رکھی ہے, ایک وہ رکھی ہے, ہائے, اور اس کے بڑا سا ٹماٹر, کہیں پہ تو انڈا بھی آپ کو پتہ ہے ڈال دیتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. قسم سے انڈا وہ قسم سے صحیح وہ. لیکن یہ کہ آپ سوچیں وہ تیل میں جب ان کو پھینکا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پٹک 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 کی آواز. اور یہ جو پٹک پٹک کی آوازیں صرف آپ کو پتہ ہے پشاور سے نہیں آتی, مطلب کراچی میں بنتا ہے. ایبٹ آباد میں کیسا چپلی کباب تیار ہوتا ہے, محمد اشفاقی والے نہیں, محمد اشفاق میرے ہم نام, ہاں وہ بتا رہے ہیں. کیا بات ہے اشفاق, میرا بھی دل کر رہا تھا وہ نان ہو, وہ ایک چپلی کباب نہیں 2 چپلی کباب ہوں, اس کے بعد ویسے ٹماٹر ہو, مرچ ویسے ہو. ٹماٹر کے ساتھ کچھ اور بھی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ہاں وہ کبھی وجہ سے انڈا بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی چٹنی بھی ہوتی ہے. ہاں جی اشفاق وہ بہت لیتھل چٹنی ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں, مجھے رونا آ رہا ابھی سے سوچ کے. تو چلیں آپ بھی لاہور جائیں گی, کچھ لے کے آئیے گا. پہلے تو ایک بریک لے لیں, ایک بریک کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے درمیان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج 17 اگست ہے اور 17 اگست 1954 میں دیکھا جائے تو پاکستان نے برطانیہ کے خلاف جو کمال قسم کی فتح اور انفیکٹ فتوحات جو سمیٹی تھی کرکٹ میں لے کے, کیا وہ دن تھا, یادگار دن تھا. آج بھی 17 اگست ہے, لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے جو آلموسٹ آفٹر 44 سال جمیکا میں پاکستان جو میچ ہارا ہے اس کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ کیچ چھوڑ دیے تھے 3 اشفاق. اگر 1954 سے ہم کیلکولیٹ کریں تو 44 نہیں بنیں گے, اور زیادہ سال بنیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے, 17 اگست ہی ہے اور میچ ہارنے کے بہت سے عوامل ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں بولنگ کی, بولنگ ہماری سپرب رہی, شاندار رہی, لیکن کیچز بھی پکڑنے ہوتے ہیں, ساتھ میں بیٹنگ بھی اچھی کرنی ہوتی ہے. تو ہماری ٹیم جو ہے وہ اس میں ناکام رہی, اور بابر اعظم نے دوسرے میچ میں نسبتاً تھوڑی سی ریزسٹنس دی, لیکن وہ کافی نہیں تھی. اور کیچز کی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ میچ جیتنے میں بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کیچز ون دا میچ. لیکن جناب کیچز مس ہوئے تو میچ بھی مس ہو گیا. اسی والے سے بات کریں گے, سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائے گا جس طریقے سے پاکستان ایک جیتا ہوا میچ ہار گیا, کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہے؟ بیٹنگ لائن تو ہماری ہمیشہ انسرٹن رہی ہے, بالنگ پہ ہمیں اٹیک پہ کافی ہوتا ہے کہ ہاں یہ کانفیڈنس ہوتا ہے ہمیں اس پہ, لیکن یہ جو ہم نے فیلڈرز نے کیے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ افسوس ہوا کہ پاکستان یہ میچ ہارا, میں سمجھتا ہوں ہارنا نہیں چاہیے تھا. ہر لحاظ سے ہماری ٹیم ان سے کافی بہتر تھی. اگر آپ بیٹنگ میں کہیں تو بیٹنگ اور بولنگ میں بھی ہم ان سے اوپر ہی تھے. اور یس ہم نے لیگ کیا, ہم نے رنز کم بنائے, خاص طور پہ لاسٹ اننگ میں ہم نے جو ہمیں 200 پلس ہو جانے چاہیے تھے کم از کم, جو پھر بھی ہم ایسا کر دیا کہ ہماری بولنگ نے آپ کو جو ہے ایک اچھی جگہ لا کے کھڑا کیا. ایز یوزول ہمیشہ کی طرح جو ہے فیلڈنگ نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا, اور خاص طور پہ جو حسن علی نے لاسٹ میں کیچ چھوڑا جو 17 رنز باقی تھے, تو وہ ہمیں بہت پے کر گیا وہ چیز, اور میں سمجھتا ہوں وہ وجوہات بنی. تو یہ ایک ٹیسٹ میچ میں ہماری پرفارمنس اگر دیکھی جائے تو بالنگ نے تو بہت ہی اچھا کیا ہے, اور بیٹنگ میں بھی ایک دو نے کیا, مگر پارٹنرشپ لگوانے کے بعد پھر وہی ہماری پوزیشن وہی ہو گئی. تو توصیف صاحب سلیکشن کے ایشوز آپ کو دکھائی دیے, مینجمنٹ کا اس میں کیا کردار آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کیا ہیڈ کوچ کو بدلنے سے کیا چیزیں بدل جائیں گی اگر ان کو بدلا جائے تو؟ مینجمنٹ کیا کرے گی؟ مینجمنٹ تو سارا کچھ بتاتی ہے. مینجمنٹ باہر بیٹھ کے تو کچھ نہیں کر سکتی, جو کچھ ہوتا ہے اندر ہی سے سارا کچھ ہوتا ہے, وہیں ان کو جو ہے سارے چیزیں بتائی جاتی ہیں. اور
जो अंदर जो भी करना होता है वो सब बताते हैं। और मैं समझता हूँ कि प्लेयर हैं, प्लेयरों का मेन है, आपको देखना पड़ेगा कि आप जो कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं उसका क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे मेरिट भी देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, तौसीफ साहब हमारे साथ तो मौजूद थे। और जैसे हमने कहा कि आज वैसे तो देयर वाज अ डे जब सेलिब्रेट किया जाता था 17 अगस्त 1954 का, जब बरतानिया के खिलाफ पाकिस्तान को बड़ी फतह जो है वो मिली थी। और इसके अलावा 17 अगस्त को थ्रो बॉल का डे भी मनाया जाता है। पिछले साल आपको मालूम है क्योंकि कोविड की वजह से तो जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो थ्रो बॉल के जो मैचेस होने थे वो नहीं हुए, लेकिन इस बार पाकिस्तान में बिल्कुल प्लान कर रहे हैं कि ये मैचेस होंगे मुख्तलिफ बिल्कुल। और कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद और गिलगित में मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों के नुमाइशी मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। तो जनाब देखते हैं कि पाकिस्तान में कितना स्कोप है, किस तरह से लोग इसको फॉलो करते हैं, कितना इस पे हुकूमती सतह पर तवज्जो दी जाती है। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मकबूल आराई साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान थ्रो बॉल फेडरेशन। बताइएगा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि ये जो दिन है स्पेशली, ये मनाने का मकसद क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों को उस एंटाइज करने के लिए कि जी आप भी आएँ और आप भी इस स्पोर्ट्स को खेलें, इसमें हिस्सा लें? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया। सबसे पहले ये मैं बताता चलूँ कि थ्रो बॉल वर्ल्ड थ्रो बॉल डे मनाने का मकसद ये है कि 1930s के अंदर 1930 के अंदर इस गेम का आगाज़ हुआ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, और उस वक्त के बाद 1940s में मिस्टर बक थे जो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी रूल रेगुलेशन 17 अगस्त को। और इसी सिलसिले में हमने थ्रो बॉल की सेलिब्रेशन के हवाले से और इसको प्रमोट करने वाले से ये दिन मुनक्कद किया गया। और इंटरनेशनल फेडरेशन ने इसके बाद तमाम कंट्रीज़ को मैसेज किया कि वर्ल्ड थ्रो बॉल डे 17 अगस्त को सेलिब्रेट करें। हमारी डायरेक्शन पे तमाम कंट्रीज़ और तमाम हमारे प्रोविंसेस वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रमोट इस गेम को प्रमोट करना चाह रहे हैं। वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड जब हम थ्रो बॉल के मुकाबलों की बात करते हैं और बैनुल अक़वामी दुनिया से मुकाबलों के हवाले से बात करते हैं, तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इस वक्त? पाकिस्तान इस टाइम 2017 में वर्ल्ड थ्रो बॉल चैम्पियनशिप थी जिसमें वुमेन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। इसके साथ साथ हमारी जो अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स की टीम जो एशियन स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स हुए थे जौहर बारू मलेशिया में 2019 और 18 में गोल्ड मेडल हासिल किया और स्पेशली इंडिया को बीट किया फाइनल के अंदर। तो पाकिस्तान की मेडल अपनी जगह, लेकिन इसकी खुशी ज़्यादा होती है और इसकी अचीवमेंट भी माशाल्लाह थ्रो बॉल की हमारी ईयरली बच्चे बॉयज़ एंड गर्ल्स लेकर आ रहे हैं और हर सतह पर हम इनको प्रमोट कर रहे हैं, मैसेज भी गवर्नमेंट तक भेजें, सब जगह हम डिलीवर कर रहे हैं, मगर हमें इस तरह में लुक आफ्टर हमें देखा नहीं जा रहा। अच्छा, जैसे अभी आपने बात की कि हमारी जो खवातीन है वो किस तरीके से जा रही है, कहीं ब्रॉन्ज जीत कर आ रही हैं, कहीं गोल्ड मेडल जीत कर आ रही है, तो इसका मतलब है कि मर्दों के मुकाबले में खवातीन में ये खेल ज़्यादा मकबूल है। जी बिल्कुल, स्पेशली गर्ल्स के अंदर और थ्रो बॉल इतना पॉपुलर है कि मेरी ऑब्जर्वेशन है कि थ्रो बॉल क्रेजी है गर्ल्स खेलने के लिए। अगर मैं अनाउंस करता हूँ पाकिस्तान टीम के ट्रायल के लिए तो 180-90 गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं फॉर ट्रायल्स के लिए। फिर हमारी इसी तरह सिंध की टीम के लिए ट्रायल्स करें तो यही हमारी पार्टिसिपेशन क्रेजी इतनी है क्योंकि मेरे पास एकेडमीज भी हैं और एकेडमीज की बच्चियाँ आती ज्वाइन करती हैं। तालीमी इदारों के लिए आप क्या कर रहे हैं कि उसमें प्रमोट किया जा सके इसको? तालीमी इदारों में हम लोग ग्रास रूट लेवल पर बहुत काम कर रहे हैं, पाकिस्तान थ्रो बॉल फेडरेशन, जिसमें हम 8 to 9 क्लास, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बहुत वर्क कर रहे हैं ग्रास रूट। और स्पेशली हम नेशनल स्कूल चैंपियनशिप भी हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। कोविड से पहले 2016, 17, 18 और 19 तक हमने नेशनल स्टूडेंट ओलंपिक में नेक्स्ट में आप अपने को जाते हुए देख रहे हैं? सॉरी, हमारा गेम अभी फिलहाल इंक्लूड नहीं है ओलंपिक में क्योंकि रिक्वायरमेंट है IOC की तो 72 कंट्रीज होनी चाहिए और हमारी वर्ल्ड थ्रो बॉल फेडरेशन की 32 कंट्रीज हैं। अभी 72 नहीं हुए, 40 टीमें अभी 40 कंट्रीज अभी ऐड होंगे ओनली देन ओलंपिक। इंशाल्लाह आई होप, उम्मीद है कि एज अ मैं वर्ल्ड सेक्रेटरी प्रमोट कर रहे हैं और जिस दिन हमारा ये फोरम पूरा होगा तो हम इंशाल्लाह ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। जी, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे पास आए और ऑब्वियसली इस गेम को जितना प्रमोट किया और लड़कियों को बड़ा इंटरेस्ट है जी इसमें। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। और अभी आपके लिए चल रहे हैं बराह रास्त इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वजीर शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो इन्फ्लुएंस कर सके बिकॉज गांव में और जगहों पे ऐसे होता है कि जो कैंडिडेट होता है वो असर रसूख इस्तेमाल करता है, वो पैसे इस्तेमाल करता है, वो धौंस इस्तेमाल करता है, तो इससे जो ज़ाया होने होंगे वोट
وہ بھی صفر ہو جائیں گے، کیونکہ اکثر جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ کئی الیکشنز ایسی بھی ہوتے ہیں جس میں 100-200 کا 50 کا فرق ہوتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ان سارے مسائل کا جواب ہے، اور کئی ممالک نے اس پہ کام آلریڈی شروع کر دیا ہے. ہم یہی امید کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہماری جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد ہم آپ سے بالکل واپس آئیں گے اور آپ سے ہر پہلو پہ جو ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے. دیکھیں اس وقت لاگت کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے جو بنایا ہے وہ پروٹوٹائپ ہے. پروٹوٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ماڈل مشین بناتے ہیں جس میں سارے وہ فیچرز ہیں. پھر جب اس کی کمرشل مینوفیکچرنگ، وہ جس کو بھی ایوارڈ، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ٹینڈر کرے گا، اور اس میں سارے مشینیں نیشنل انٹرنیشنل جو بھی مشینیں ہیں وہ آئیں گی. وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ کس مشین کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور کس کو نہیں کرتے. چلیں جی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر شبلی فراز صاحب اب بات کر رہے تھے میڈیا سے، اور آبویسلی وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اپنے گزارشات پیش کر رہے تھے. تو جناب اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں اپنی معروف سائیکلسٹ سمر خان کی، جنہوں نے K2 بیس کیمپ تک جناب سائیکلنگ کے تھرو پہنچے. یہاں پہ اپنے انسٹاگرام کی ایک پوسٹ لگے، انسٹاگرام کی پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ سفر ان کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا، اور اسپیسیفکلی جب 4575 میٹر کراس کر کے جب وہ کانکوڈیا پہنچی ہیں، سو ان کریکس کو عبور کرنا بہت مشکل تھا. اب آپ سردی امیجن کریں، اور پھسلن کتنی ہوتی ہے اشفاق؟ پھسلن، اور آپ یہ دیکھ کے ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی مطلب ایڈیٹڈ ہے، اٹ ڈزنٹ سیم ریئل. تو بہرحال اس پر بات کر لیتے ہیں. پاکستانی سائیکلسٹ سمر خان اس وقت موجود ہیں. سمر، ہم حیران ہو رہے تھے یہ مناظر دیکھ کر. لوگ تو ہم سے تو زمین پر سائیکل نہیں چلتی، اور آپ گلیشیئرز پر اور برفیلے پہاڑوں پر اس طرح سے سائیکل چلاتی ہیں، کیسے کر لیتی ہیں یہ؟ ایڈونچر سپورٹس کا مجھے بچپن سے ہی بہت شوق تھا. تقریباً 5 سے 6 سال ہو گئے کہ میں ماؤنٹین بائکنگ بھی کر رہی ہوں، اور ابھی 2-3 سال پہلے میں نے اسنو بورڈنگ بھی سٹارٹ کی ہے، کیونکہ یہ دونوں فرسٹ ورلڈ کے ایڈونچر سپورٹس ہیں جو پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. اور میری ایفرٹس یا پریکٹیکل ایگزامپلس جو میں ایکسپیڈیشنز کرتی ہوں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں پاکستان میں ایڈونچر سپورٹس کو پروموٹ کروں. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایتھلیٹس ایڈونچر سپورٹس میں ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ پاکستان سے باہر ہو یا پاکستان میں بھی وہ کلائمبنگ کرنے آتے ہیں، اسکیئنگ کرنے آتے ہیں، اسنو بورڈنگ، لیکن ہمارا لوکل ٹیلنٹ ہمیں نظر نہیں آتا. تو میرے اپنے ایکسپیڈیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوکل خواتین انسپائر ہو، یوتھ ہو ایڈونچر سپورٹس میں آئیں، اسپیشلی ماؤنٹین بائکنگ، راک کلائمبنگ، اسکیئنگ، اسنو بورڈنگ کا بھی بہت سارے شعبے ایسے ہیں جہاں ہماری نمائندگی نہیں ہے. سمر، دس از ناٹ ایزی. آپ نے کیا ہے کہ آپ ایکسپیڈیشن آپ نے بائی سائیکل کے تھرو، یہ اتنی جو ڈھلوانے ہیں یہاں پہ، اس کا خیال آپ کو کیسے آیا کہ میں نے یہاں پہ جا کے ریکارڈ بنانا ہے؟ K2 بیس کیمپ تک رائڈ کرنے کا میرا آئیڈیا پچھلے سال سے ہی ذہن میں گھوم رہا تھا، اور میں اپنی طرف سے تیاری کر رہی تھی، ٹریننگ، نیوٹریشن، اسپانسرز وغیرہ، اپنا گیئر پورا کرنا، کیونکہ K2 ایک ایسا منفرد اور مشہور پہاڑ ہے، دنیا کا سب سے بلند ترین سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے، دوسری نمبر پہ آتا ہے. اور ابھی کیونکہ انٹرنیشنل گلوبل کمیونٹی کا توجہ کا مرکز بھی بن رہا ہے، کیونکہ جتنے ایکسپیڈیشنز ابھی ہوئے، نیپالیوں نے کیا تھا ونٹرز میں ایک ایکسپیڈیشن کیا تھا، تو میں چاہتی تھی، کیونکہ میں ماؤنٹین بائکنگ کرتی تو میں چاہتی تھی کہ میں اپنے آپ کو چیلنج کروں اور اس جو ہسٹوریکل ٹریک ہے اس پہ سائیکل کر کے دیکھوں کہ پاسبل بھی ہے کہ نہیں. مجھے تقریباً یہ 10 سے 15 دنوں کا ایکسپیڈیشن تھا ایک طرف سے، اور جس میں مختلف سٹیجز آتے ہیں، جس میں نے ٹکڑوں میں مختلف جگہوں پہ سائیکلنگ کی. اسپولی سے سٹارٹ کیا، پھر جھولا، پھر پہیو، پھر اردوکس، پھر گورو 2، پھر کنکوڈیا، اور پھر فائنلی گاڈون آسٹن گلیشیئر، جو بہت ایک خوبصورت رائڈ مجھے ملی فلیٹ گلیشیئر پہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد. شبلی فراز گفتگو کریں. نہیں جی نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک عوامی ادارہ ہے. پارلیمنٹ میں ممبران اسی پروسیس کے تھرو آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کو بھی دکھائی گئی، اسپیکر صاحب کو بھی دکھائی دی، صدر صاحب کو بھی دکھائی گئی، اپنے جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی دیکھا مشین کو، اور اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو بھی دیکھا. اب دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہماری حکومت اس پہ یقین رکھتی ہے کہ جتنے بھی آئینی ادارے ہیں وہ اپنے جو بھی اپنا وہ کام کریں، اپنے متعلقہ کام میں ہم ان سے کوئی سوال جواب نہیں کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا، اگر وہ مشین اس میں کوئی اس طرح کے ٹیکنیکل ایشو نہیں تھے، کوئی چیز آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئی جو خفیہ ہونی چاہیے، جو سب کے سامنے نہ دکھا سکی ہو؟ نہیں جی نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں اس میں کوئی خفیہ تو ہے ہی نہیں.
क्योंकि जितनी हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं इलेक्शन में, इसी तरह हम चाहते हैं कि वो मशीन भी जो टेक्निकल लोग हैं, जितनी सियासी पार्टियां हैं वो अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भेजें, वो इस मशीन का पूरा मुआयना करें, इसको खोलें, इसको परखें, हर चीज़, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो कि उनकी अपने नुमाइंदा हों, जो कि उन्होंने ही उनका वो करना है, तयन करना है, वो आके इसको मेरिट्स पे, बिकॉज ये टेक्निकल लोग जो कि जिन बातों की आप कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप कहें कि इसको छुपाया जा रहा है। हम ये मशीन बिल्कुल बरसरेआम रखेंगे, उनकी अपोजिशन पार्टीज़ के जो भी अपने वो टेक्निकल नुमाइंदे भेजेंगे वो उसको देख सकते हैं। और बाय द वे ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ने करना है। देखिए जी, कॉस्ट का तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अंदाज़न तो ये है कि जो बाहर की जो मशीनें आती हैं उससे तकरीबन आधी कीमत होगी। ये इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हाँ, लोकली मेड जी। तो इसमें सबको जो वो मैं बिल्कुल इन चीज़ों का जवाब जब वहाँ से हो जाएंगे तो बिल्कुल आप रहें, मैं हाजिर हूँगा और मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और तो आपसे इजाजत लेने का शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।